كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ عز و جل، مرحبا. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے سنانے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اب بڑھتے ہیں نعت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف، اور ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواہ اسلام میں موجود ہیں. جی حضرت کیا سنا رہے ہیں؟ عظیم المرتبت پروان شم رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا کلام زمین و زماں تمہارے لیے انشاءاللہ. صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے گا، دل کو جو عقل دے گا، تیری سجا کیوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے. آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبینا صلی علی
زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو شمک نصیب کا نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے نام لیے زمانہ دیے یہ فیض دیے وجود کیے نام لیے زمانہ تمہارے دیے یہ اکرم لیا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صحابہ کرم روانہ کیے زمانہ پیے صحابہ کرم روانہ کیے آب زمانہ پیے جو رکھتے تھے غم وہ
چاک سیے یہ سدرے پردہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مدینہ و مکہ تمہارے لیے چن و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے عطائے عرب چلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب عطائے عرب چلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب رحمت رب ہے کس کے سبب رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکہ تمہارے لیے چن و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھبل بھبل میں دلہن چنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھبل بھبل میں دلہن سائے محن پہ ایسے ملن یہ امن و آقا تمہارے لیے سائے محن پہ ایسے ملن یہ امن و آقا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مدینہ و مکہ تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں آقا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مدینہ و مکہ تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا ہوئے دل کو حشر کیا کتاب و آقا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مدینہ و مکہ تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ
کے تلے سنارے کھلے رضا کی سنبا تمہارے کے تلے سنا میں کھلے رضا کی سنبا تمہارے لیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ عرض کیا کہ آج ہمارا موضوع ہے صحت بخش زندگی، اور اللہ نے چاہا تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنی اور آپ کی صحت کی حفاظت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہم ایسے مدنی پھول اکٹھے کرنے اور سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس کی برکت سے اور جس پہ عمل پیرا ہونے سے ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکیں. صحت ہزار نعمت ہے کہا جاتا ہے، اور میں نے عرض کیا شروع میں کہ العلم علمان، علم الابدان والعلم الادیان، کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بدن کا جس میں انسانی کا علم ہے اور دوسرا دین کا علم ہے. اور حقیقتاً جو بدن انسانی کا علم ہے یہ بھی دینی علم بن سکتا ہے اگر اس میں مختلف نیت اور مختلف جہاد کو شامل کر لیا جائے. بڑھتے ہیں مبلغین دعوت اسلامی کی طرف. خالد بھائی پہلے آپ کی طرف آؤں گا، اور پہلے تو یہ بتائیے ایک صحت مند یا صحت بخش زندگی جو ہے اس سے کیا مراد لی جا سکتی ہے، اور پھر ہم اپنی صحت کا خیال کیوں رکھیں؟ صحت مند زندگی یا صحت بخش زندگی جی وہ ہے کہ جس میں بندہ جسمانی بیماریوں سے اپنے جسم کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان سے بچانے کی کوشش کرے، تندرست اور توانا رہے، اس امید پر، اس نیت سے کہ جو تندرست رہے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی زیادہ کر سکے گا. اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہمارے جسم جو ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، ہم تو اس کے امین ہیں. کیا کہا آپ نے؟ ہمارے جسم ہمارے نہیں ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جسم کہہ رہے ہیں ہمارے نہیں ہے. چلیں باہر. ہمارے جسم ہمارے نہیں ہیں، ہاں، لیکن ہم امین تو ہیں، امانت تو ہمارے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کیا بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جسم انفسهم یہ خرید لیے ہیں، واموالهم ان کے مال، مومن کے پاس جو مال ہوتا ہے، اب یوں دیکھیں تو جو غلام کا مال ہوتا ہے وہ بھی تو آقا کا ہی ہوتا ہے. تو ہم تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، جو کچھ ہمیں ملتا ہے اسی کے دینے سے ملتا ہے. تو ہمارا مال، ہمارا جسم، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اب ہم امین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید بھی لیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں اگر ہم گفتگو کریں تو بڑا مزہ ہے. میں بھی جو ہے ضبط کر کے بیٹھا ہوں، کیا بات ہے. آیت کی تفسیر میں جائیں گے تو پھر جو ہے نا وہ بہرحال الحمدللہ اسی نے عطا فرمایا، پھر اسی نے خریدا، اور اس نے خریدا کیسی بیش قیمت پر. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بندہ اپنا مال، اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جنت آخرت میں عطا فرمانی ہے. یہ تجارت ہو چکی، یہ خرید و فروخت ہو چکی. تو اب ہم امین ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو یا جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا کے رکھیں، اسی میں صرف کریں. اپنی توانائی جو ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف کی جائے. ایک حدیث مبارکہ میں پیش کرنا چاہوں گا یہاں پر، لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی کلمات یوں بھی عرض کروں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تندرست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، پھر بیمار ہو جاتے ہیں. کوئی مالدار ہوتا ہے وہ غریب ہو جاتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے پھر وہ مالدار ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف، جی ہاں، یہ مختلف کیٹیگریز رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم سب کو وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رزق کو تمام لوگوں میں ہی پھیلا دیتا، وسعت رزق سب کو مل جاتی، لَبَغَوْا، پھر وہ سرکشی کرتے. آپ دیکھیں ایک دوسرے کی بنتی نہیں ہے اگر اسٹیٹس برابر کا ہو، کیونکہ آگے نکلنے کی خواہش ایک لگی ہی رہتی ہے، اور پھر اس کو بیٹ کرنا ہے تو اس کو
رب کریم کی حکمت ہے اس جی ہاں، لیے جو لوگ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. کسی کو بیٹ کرنا ہے تو جناب اس کو بیٹ کروں گا تبھی تو میں آگے نظر آؤں گا. یہ ایک نیت ہوتی ہے اس آیت مبارکہ فاسد کے نیت تحت. ہوتی ہے. فاسد نیت ہوتی ہے. اس آیت مبارکہ کے تحت مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑا پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا, بڑی پیاری حدیث مبارکہ تحریر فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, بے شک اس میں الفاظ بڑے پیارے, جی بے شک میرے بعض مومن, ٹھیک ہے, مومن میرے بعض مومن. ٹھیک ہے, اس میں ایک اپنائیت والی جو بات ہے یہ بندے کے جسم کو ویسے ہی توانا کر دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت دی ہے انہیں. جی ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا کہا ہے. ٹھیک ہے, بندہ اس پر تھوڑی توجہ کرے. ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالداری میں ہے. اللہ, ان کا ایمان اس صورت میں مضبوط رہے گا. ایک صورت ان کے ایمان کے مضبوط رہنے کی یہ ہے کہ ان کو مالدار رکھا جائے. اگر وہ کلاش ہو جائیں, ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس مال ہوتا ہے تو مال کے سبب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس لیے سربس وجود ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, عبادت میں ذوق و شوق مل جاتا ہے, جی اس کی طرف رغبت مل جاتی ہے, دوسری چیزوں سے بندہ بچ کر پھر بے نیاز ہو کر اس طرف لگ جاتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ اگر میں انہیں فقیر کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا. ٹھیک, ارشاد فرمایا بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی فقیری میں ہے. پہلے ارشاد فرمایا کہ ان کے ایمان کی بھلائی, بعض وہ ہیں جن کی ایمان کی بھلائی مالداری میں ہے. اگر انہیں فقیر کر دوں تو پھر کیا ہو, اگر فقیر کر دیا جائے تو ان کا ایمان خراب ہو جائے. بعض کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ایمان کی بھلائی فقیری میں ہے, اگر انہیں امیر کر دیا جائے تو ان کا ایمان خراب ہو جائے. پھر ارشاد فرمایا بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی صحت مند رہنے میں ہے. اگر انہیں بیمار کر دوں تو اس بنا پر ان کا ایمان خراب ہو جائے گا. بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی بیمار رہنے میں ہے. ٹھیک, بس اوقات ہم لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ تفاخر, وہ تو اتنے عرصے سے بیماری پڑا اور میری صحت دیکھو, مجھے یہ ملا ہے, مجھے وہ ملا ہے. بیماری بھی مومن کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے, تندرستی بھی فائدہ مند ہوتی ہے. اب آگے انشاءاللہ عز و جل جب ہم مدنی پھول عرض کریں گے تو اس میں مزید وضاحت آ جائے گی. حدیث مبارکہ میں آسان تک رہو شیئن, ہاں, عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, قریب ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے لیکن تمہارے لیے بہتر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. عمران بھائی ایسے ہی معاملہ ہے جو روایت جیسے کہ خالد بھائی نے سنائی صراط الجنان کے حوالے سے. اب اس میں مختلف کیفیات تو بیان ہوئی کہ کسی کے لیے امیری فائدہ مند ہے, کسی کے لیے غریبی فائدہ مند ہے, کسی کے لیے صحت دین و دنیا کی بھلائی لاتی ہے اور کسی کے لیے جو ہے بیماری یہ چیزیں سمیٹ کر لے کر آتی ہے. اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے کس چیز. جی, اس حدیث مبارکہ میں جو آخر کے الفاظ ارشاد فرمائے گئے نا, ارشاد فرمایا گیا میں اپنے علم سے اپنے بندوں کے معاملات کا انتظام خود فرماتا ہوں. اللہ, تو وہی کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. اچھا, لیکن ہم وہ ایک مارکیٹ میں جملہ کہا جاتا ہے, مہذب شاید نہ ہو اتنا کہ, لیکن سمجھانے کے لیے بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ہم ہوشیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, لیکن جسے کہتے ہیں نا 1.5 ہوشیار, وہ ضرور بنتے ہیں اور اپنے فیصلے اپنی عافیت اپنی سلامتی کے خود ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہوگی تو یہ ہو جائے گا, یہ چیز ہوگی تو یہ ہو جائے گا. ارے بھائی, ہماری حیثیت کیا ہے, ہمارا علم کیا ہے, جس نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے اس رب نے ہمارے لیے جس چیز کو بہتر جانا وہ ہمیں عطا فرما دی اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے. تو اور پھر اس روایت کا کوئی یہ بھی پس منظر نہ نکالے, یہ وہ نہ نکالے خالد بھائی کہ یار دیکھو میرے پاس بھی پیسہ ہونا تو میں بھی دیندار بن جاؤں گا, اور جو بیمار ہے وہ کہ دیکھو میں صحت مند ہوں گا نا تو میں بن جاؤں گا. نہیں, دونوں چیزیں بیان کی گئی, لیکن ہمیں کوشش بہرحال یہ کرنی کہ ہم جس حال میں بھی ہیں رب کے فرما بردار بننے کی صحیح کریں, کوشش کریں. عمران بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ صحت پہ گفتگو چل رہی ہے, صحت بخش زندگی پہ. پہلے آپ یہ بتائیے کہ اسلامی نظام صحت کیا ہے, اسلام ہمیں کوئی صحت کے حوالے سے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ جی بالکل. پہلے تو یہ جو بات چل رہی تھی واقعی ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اس میں خوش رہیں. صحت مند زندگی گزارنی ہے تو یہ اصول اپنا لیں کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس پر راضی رہیں, اس میں خوش رہیں. یعنی ایک اصول, تو یہ ایک اصول بہت پیارا ہے, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وقت گزر جائے گا. نگران شورا کا بیان بھی ہے یہ کہ یہ وقت گزر جائے گا, چاہے بیماری کا ہے چاہے صحت مندی کا ہے, وقت نے گزر ہی جانا ہے. تو پھر رو دھو کر کیوں گزاریں بھائی, خوشی میں گزار لیں, اچھائی کے اندر گزار لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر دوسری بات, جہاں صحت کی بات آج چل رہی ہے,
یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی بندے کے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار کر ہی نہیں سکتے. جب اللہ نے خود فرما دیا کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، خود ہم اپنے بدن انسانی پر غور کریں تو بدن انسانی کے اندر جو ہے وہ 360 جوڑ ہیں. اللہ ایک جوڑ بلا تکلیف کے حرکت کرتا ہے، کوئی اس کے اندر تکلیف نہیں ہوتی، کوئی اذیت نہیں ہوتی. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ جوڑوں کا درد اگر کسی شخص کو ہو تو اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیسی نعمت ہے. بیماریوں کے حوالے سے تو عمران بھائی یوں ہی ہے نا کہ جو بیماری جس کو لاحق ہو وہ یہی کہتا نظر آتا ہے کہ یار اس بیماری میں جو مبتلا ہونا اسے پتہ لگتا ہے. اصل میں بندے کا ذہن اس کے حوالے سے چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے نا سب سے زیادہ پریشان میں ہی ہوں، سب سے زیادہ مصیبت میں مبتلا میں ہی ہوں، سب سے زیادہ پریشانی اور بیماری مجھے ہی لاحق ہے. حالانکہ اگر جو شخص یہ بات کرنے والا ہے وہ ایک ہاسپٹل کا چکر لگا لے جا کر، وہ ذرا دنیا کا سروے کر لے کہ کیسے کیسے لوگ بیمار ہیں تو اس کو اپنی بیماری ہیچ نظر آئے گی، کم نظر آئے گی. تو بات یہ چل رہی تھی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت اور تندرستی بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے. اور یہ ہزار نعمتیں جیسے کہ آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا تھا، صحت و تندرستی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں واضح احکامات ارشاد فرمائے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی اس کو پسند فرمایا ہے. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں. بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں. پہلے نمبر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے پہلی نعمت جو ہے صحت اور تندرستی ہے، اور دوسری نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فراغت اور فرصت ہے. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں. واقعی جب بندہ صحت و تندرست ہوتا ہے اور صحیح سالم ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے. اور جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار ہونے کے وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ صحت جو ہے وہ کیسی نعمت ہے. عمران بھائی یہاں میں یہ عرض کروں صرف صحت کے حوالے سے نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ مزاج انسانی یہ ہے کہ جو نعمت حاصل ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اسے اندازہ نہیں ہوتا. اور جب وہ نعمت رخصت ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اس میں قلت آ جاتی ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے یہ بھی کوئی نعمت تھی. تو یہ صحت کا معاملہ نہیں، آپ دیکھ لیے لوگ فارغ ہوتے ہیں. نہیں وہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، لیکن ان دو چیزوں کو خاص کر حدیث میں متعین فرمایا گیا نا. نبی کریم علیہ ویسے تو غفلت کا شکار بندہ ہر معاملے کے اندر ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو چیزوں کو خاص فرمایا، صحت و تندرستی کو اور دوسرا جو ہے فراغت اور فرصت کو. اب یاد رکھیں کہ یہ صحت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے. اور انسان اگر صحت مند ہے تو عبادت الہی میں پورے نشاط و انبساط اور دوام و استمرار کے ساتھ مشغول رہ سکتا ہے. نیز اپنے روزمرہ کے کام کاج، گھریلو ضروریات، قوم اور سماج کی معاونت اور خدمت بحسن و خوبی انجام دے سکتا ہے. پھر اسی طرح بات اگر کی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تندرستی کی بدولت ہی انسان کو خوبصورتی، رعنائی نظر آیا کرتی ہے. اور جب بندہ صحت و تندرست ہوتا ہے تو اس کو فضا کے اندر رنگ و نور کی تتلیاں اڑتی ہوئی محسوس ہوا کرتی ہیں. پھر آگے مزید چلیں تو تندرستی کے عالم میں ہی بندہ دنیا کے ہر ذرے میں کشش اور جاذبیت محسوس کیا کرتا ہے. ہرے رنگ کے ہر جو ہے وہ بے رنگ کا خاکہ اس کو رنگین دکھائی دیتا ہے اور ہر خاموش تصویر اس کو گنگناتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ صحت کی علامت ہے. آپ ہمارے حال پہ تھوڑا رحم فرمائیں. ہمارے عرفان بھائی جو ہیں پہلے ہی جو ہے بڑی گفتگو ایسی کرتے ہیں ادیبانہ اور آپ انہیں جو ہے اور لائن دے رہے ہیں. نہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ باتیں جو ہے نا ناظرین کو بھی سمجھ میں آ رہی. دیکھیں میں نے یہ باتیں کی تو آپ سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی یا نہیں آئی؟ بالکل اچھی بات ہے. الفاظ کی اپنی شان ہوتی ہے نا، یہ دل کھلا دیتے، دل کھلا دیتی ہے. یہی تو تندرستی ہے. چلیں جی ہم آپ کے پیچھے، ہم نے بات کی آپ مسکرا رہے ہیں، ہم آپ کے یہ بھی صحت کی علامت ہے. ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ ایک مبلغ دعوت اسلامی ہے، جب بھی وہ مطلب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو وہ اس طرح کے الفاظ، میٹھے میٹھے الفاظ اور میٹھے بول استعمال فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کا پیغام تشریف لاتا ہے تو ایسے دل مرجایا دل جو کھل اٹھتا ہے. تو الفاظ اپنے اندر جو ہے عمران بھائی ہمارے رمضان شریف میں دوپہر کی نشریات، ظہر اور عصر کے درمیان جو ہماری نشریات تھی رمضان شریف میں وہ کرتے رہے ہیں. اور اس میں ان کے ایک مہمان جو ہوتے تھے مبلغ دعوت اور اپنے شورا تاری متضلالی ہوا کرتے تھے، تو ان کا بھی کچھ اثر ہوگا باہر. بہرحال بات یہ ہے کہ تندرستی کے عالم میں ہی انسان اللہ کی پھیلی ہوئی رحمتوں کو سمیٹ سکتا ہے اور ان سے صحیح طریقے سے لطف بھی اٹھا سکتا ہے.
لیکن اگر یہ صحت کی نعمت نہ ہو تو دل میں چاہے کتنے ہی تلاطم کیوں نہ برپا ہو وہ کسی بھی کام میں لذت کو حاصل نہیں کر سکتا. اگر صحت نہیں ہے، اگر بندہ تندرست نہیں ہے تو اس کو کسی بھی کام کے اندر مزہ نہیں آتا. دل کے اندر ارمان بڑے ہوتے ہیں کہ میں یہ بھی کھاؤں، میں یہ بھی کروں، میں وہ بھی کروں، لیکن حلق کا ذائقہ ہی کڑوا ہو جاتا ہے تو بندے کو کوئی نعمت جو ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگا کرتی. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبیب اعظم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں. آپ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان میں 3 باتیں پائی جائیں تو گویا کہ اس کو پوری دنیا اس کو سمیٹ کر دے دی گئی. ترمذی اور ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارک. جی ہاں، حضور نے فرمایا جس کو 3 باتیں، 3 چیزیں جس کو دے دی گئی، تو ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا کہ اس کو ساری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے صبح اس حالت میں کی کہ اسے صحت جسمانی حاصل ہے. اللہ، پہلی بات کیا ہے کہ صبح اس حال میں کی کہ اس کو جسمانی صحت حاصل ہے، وہ تندرست ہے، توانا ہے. اور دوسری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اپنے گھر میں مطمئن ہے، اضطراب کی کیفیت نہیں ہے، بے چینی کا حال نہیں ہے، بے چینی کا عالم نہیں ہے، بلکہ دل مطمئن ہے. اور تیسری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اس کے پاس ایک دن کے گزارے کے لیے ساز و سامان ہو، ایک دن کے گزارے کا راشن ہو، دل مطمئن ہو، جسم جو ہے وہ صحت مند ہو. حضور فرماتے ہیں جس کو یہ 3 نعمتیں جو ہے جس کو مل جائیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ اس کو ساری دنیا کو سمیٹ کر دے دیا گیا. اور واقعی دیکھا جائے ایک بندہ ہے، اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، بہت سارا مال و دولت ہے، لیکن اس کا دل ہی مطمئن نہیں ہے، سکون کی دولت نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ کیا کرے گا اس پیسے کو، اس مال کو. صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی نے سورہ دوحہ کی آیت کے تحت کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا، اس کے تحت فرمایا کہ دولت قناعت سے آپ کو غنی کر دیا. اللہ اللہ، کیونکہ دولت اگر ساری دنیا بھی دے دی جائے نا تو بھی کم ہے. اگر دل میں حرص ہو تو ساری دنیا بھی ہمارے حصے میں آ جائے، ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے، کسی کے بھی اکاؤنٹ میں آ جائے تو کم ہے. تو صدر الافاضل نے جو اس کی تفسیر کی، اگرچہ اس کی تفسیر یہ بھی ہے لیکن صدر الافاضل نے یہ نقطہ بیان کیا کہ دولت قناعت سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں ہے کہ جس کے پاس قناعت ہوگی، جو اس حدیث میں اشارہ ہے. جی بالکل. ایک اور حدیث مبارک میں ذکر کر کے پھر دوسرے اسلامی بھائی کی طرف جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اغتنموا خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. یعنی جب ایک چیز تمہیں حاصل ہے اس کو غنیمت جانو، اس کی قدر و قیمت کو جانو، اس کی اہمیت کو جانو، اس کی قدر کرو، اس کی محبت کو دل میں پیدا کرو، اس سے قبل کہ وہ تم سے زائل ہو جائے. اور اس میں 5 چیزیں جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. تو واقعی بہت پیارے مدنی پھول ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اسلام نے صحت کے اصولوں کو بھی بیان کیا ہے. انشاءاللہ مزید بھی عرض کریں گے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آپ سلسلہ دیکھتے رہیے. ابھی ہماری ابتدائی گفتگو چل رہی ہے اور یہ جہاز جو ہے ابھی رن وے پر ہے. جی سٹارٹر ہے بالکل. یہ تو تمہیدی گفتگو چل رہی ہے، کچھ دین اسلام کی تعلیمات قرآن و حدیث کی روشنی میں صحت کے حوالے سے جو ابتدائی باتیں ہیں وہ عرض کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو اسی سلسلے میں کچھ ایسے پوائنٹس، کچھ ایسے نکات، کچھ ایسے مدنی پھول بھی انشاءاللہ پیش کرنے کی نیت ہے. میری بھی نیت ہے، ہمارے مبلغین دعوت اسلامی کی بھی نیت ہے کہ جس سے ہماری اور آپ کی صحت میں انشاءاللہ عزو بہتری بھی آئے گی، بیماری سے بچیں گے بھی، اور اللہ نے چاہا تو ایک صحت مند زندگی حاصل کرنے کی جو کوشش ہے اس میں معاون و مددگار ثابت ہوں گے. منصور بھائی، آپ ماشاءاللہ عز و جل، آپ کو میں دیکھتا ہوں 2 چیزیں میں نوٹ کرتا ہوں آپ کے اندر. ایک تو آپ ماشاءاللہ اسمارٹ ہیں، دوسرا آپ ایکٹیو بہت ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے اس کی، اسمارٹ ہونے کی اور ایکٹیو ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر کوئی جو ہے اپنا مطلب اسمارٹ ہونا چاہے، چلے ابھی میں اشارہ نہیں دیتا، اسمارٹ ہونا چاہے تو وہ کیا کرے؟ ویسے اشارہ ہو گیا ہے. جی بالکل. چلیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اچھی صحت ہونا بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند بھی فرماتا ہے جو دبلے پتلے ہوں. ٹھیک ہے. احادیث طیبہ کے اندر
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے فرامین ہمیں اس حوالے سے ملتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کا بندوں کے ساتھ اور ایسے بندے کے جو دبلے پتلے ہوا کرتے ہیں ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو تم میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو کم کھانے والا ہو اور خفیف بدن والا ہو. سبحان اللہ. تو یہ اس طرح کی جو کیفیت ہے کہ جو اس طرح کی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر ان کو کچھ ایسی امراض لاحق ہوتے ہیں یا پھر کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو موٹاپے کی طرف جاتے ہیں یا دبلے پتلے کی حیثیت رکھتے ہیں. تو یعنی ان کا دبلا ہونا یا موٹا ہونا جو ہے وہ خود ایک بیماری کی وجہ سے بیماری کی حیثیت سے ہوتا ہے. تو بہرحال موٹاپا جو ہوتا ہے، موٹاپا یہ اصل میں نیک کاموں میں ایک رکاوٹ کا بھی یہ سبب ہوا کرتا ہے، بن سکتا ہے اور عموماً یہ ہوتے ہیں. ہم دیکھیں اگر موٹاپا بھی اور کمزوری بھی، جی یہ دونوں ہی چیزیں نیکیوں میں رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہیں. اس میں مطلب کسی ایک خاص کو تعین ٹارگیٹڈ سوال کیا گیا ہے نا تو جی بالکل. عبادت پر مدد حاصل کرنے کی نیت سے صحت اچھی اور وزن معتدل یعنی نارمل رکھنا یہ کار ثواب آخرت اور خوف خدا کے باعث دبلا پتلا ہونا یہ باعث سعادت بھی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خفیف بدن والوں کو اور کم جو کھانے والے ہوتے ہیں ان کو اور جو ہلکے بدن والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو پسند فرماتا ہے. تو اسی طرح جو لوگ موٹاپے کی طرف موٹے ہوتے ہیں یا ان کو جو موٹاپا ہوا کرتا ہے، تو اس کی جو ایک مین وجہ ہوتی ہے یہ مطلب کھانے پینے کی وجہ سے بھی ہوا کرتا ہے یا پھر اس کے علاوہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو. تو اس کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے احادیث طیبہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو ناپسند فرماتا ہے کہ جو پیٹ بھر کر کھانے والے ہوں یا زیادہ کھانے والے ہوں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ناپسند فرماتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالی موٹے ذی علم کو ناپسند فرماتا ہے کیونکہ موٹاپا غفلت اور زیادہ کھانے پر دلالت کرتا ہے اور یہ بری بات ہے خاص طور پر ذی علم کے لیے. اور یاد رہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ فربہی یعنی موٹاپا مذموم ہے جو بہت کھانے پینے اور عیش و عشرت کے ذریعے قصدن پیدا کی جائے. قدرتی موٹاپے کا یہاں پر ذکر نہیں ہے. موٹاپے کی وجہ سے کسی مسلمان کو پر ہنس کر اس کا چھیڑ کر اس کا دل دکھانا یہ گناہ ہے. اصل میں یہاں پر یہ گفتگو کرنے کا جو میرا ایک مقصد ہے کہ ایک تو ہوتا نا کہ تعرف الاشیاء بازدادها، یعنی ہر جو شے ہے وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. بالکل. تو یہاں پر میں موٹاپے کے اس لیے نقصانات اور موٹاپے کی چیزوں کی طرف اس لیے آ رہا ہوں کہ چونکہ موٹاپے کی مذمت کی جائے گی تو اس کا جو اپوزٹ ہوگا وہ دبلا پن ہوگا. جی کچھ فرمانا نہیں، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے مدنی پھول ارشاد فرمائیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر موٹاپے کی ہم مذمت بیان کریں یا موٹاپے کے متعلق اگر چیزوں کا بیان کرتے ہیں تو اس سے ہمارا جو ہے وہ دبلے پن کا ہونا اور دبلے پن میں کیا وجہ ہے، بندہ کیوں اس طرح کا ہوتا ہے، کیا چیزیں ایسی اپناتا ہے، تو اس سے میں مذمت والی چیز کو بیان کر کر پھر اس کے تحت یہ چیزیں بیان کرنا میرا مقصود دبلا تھا. ہونا، اور دوسرا ہے جو میں رضوان نے ابتدائی میں سوال ریز کیا تھا، اسمارٹ ہونا جی یہ، اور تیسری چیز موٹا ہونا. تو آپ اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ کیا موٹاپا یا یہ صحت کے منافی ہے، ایسا ہے؟ دیکھیں جو حد سے زیادہ کوئی بھی چیز تجاوز کرے گی تو وہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی، دیگر حوالے سے بھی نقصان دہ ہوگی. لیکن اعتدال کی کیفیت میں رہے گی. حدیث شریف میں کہ درمیانی چیز جو ہے وہ اعتدال جو ہے وہ پسندیدہ طریقہ ہے. زیادتی جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کی نقصان دہ ہوا نقصان دہ ہے. تو یہ دبلا پن یا جو موٹاپا ہے اس کو اگر ہم لیں تو اس میں بھی اعتدال ہی اچھا ہے. بندہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ہے، ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ طاقتور مسلمان اللہ تعالیٰ کو کمزور سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. تو بات وہی ہے کہ ایسا موٹاپا یا ایسا وزن بڑھنا کہ جو عبادت میں نیکیوں میں مانع ہو جائے، نیکیوں میں رکاوٹ بن جائے تو وہ بھی اچھا نہیں ہے. اور اگر ایسی کمزوری، ایسا دبلا پن ہے، ایسی لاغری ہے کہ بھائی نماز کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا ہے تو
پھر یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. انسان اپنے طور پہ صحیح کرے, کوشش یہ کرے کہ میں صحت مند رہوں اور سلامتی کے ساتھ ایک چاق و چوبند طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت بھی کر سکوں, اس کی اطاعت بھی کر سکوں. اور لاغر جانور کی تو قربانی بھی نہیں ہوتی. اللہ ویسے امیر اہل سنت نے جو نیتیں عطا فرمائی ہیں, عالم نیت ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت, آپ نے جو نیتیں عطا فرمائی ہیں تو اس کے اندر بھی صحت کا تذکرہ تقریباً جو ہے وہ نیتوں کے اندر ہوتا ہے. جیسے کہ میں کھانے کی نیت میں اگر ہم دیکھیں تو امیر اہل سنت نے یہ نیت لکھی ہے کہ کھانا اس لیے کھاؤں گا کہ اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کروں گا, اور قوت جو ہے وہ اسی صورت میں آئے گی جب بندہ صحت مند ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں امیر اہل سنت کی جو ہے وہ تحریروں میں بھی نظر آتی ہیں. خود امیر اہل سنت کا طرز عمل, اب جیسے کہ رمضان آتا ہے نا, ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو بزنس مین جو افراد ہیں وہ اپنے کاروبار کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں, دیگر افرادوں کا بہرحال ہر کسی کا جو ہے وہ اپنا انداز ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں نے نگران شورا سے پوچھا کہ آپ امیر اہل سنت کے ساتھ بہت زیادہ رہتے ہیں, اور رمضان جب آتا ہے تو اس وقت امیر اہل سنت خاص کیا مطلب اہتمام فرماتے ہیں, خاص کیا ترکیبیں ہوتی ہیں؟ تو نگران شورا نے بڑا پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ رمضان آنے سے قبل شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی صحت کا خیال زیادہ فرماتے ہیں. بالکل درست کیونکہ فرمایا, جب صحت ہوگی تو روزے رکھیں گے سارے. بالکل صحیح فرمایا. اور نگران شورا جو ہے اس حوالے سے ہمارے پاس ایک گویا کہ دروازہ ہیں جو امیر اہل سنت کے حوالے سے اس طریقے کی معلومات یا اس طریقے کی گفتگو ہم تک پہنچا دیتے ہیں, جو ظاہر سی بات ہے امیر اہل سنت تو خود عاجزی فرماتے ہیں, انکساری فرماتے اور اپنی اس قسم کی گفتگو نہیں بیان فرماتے. عمران بھائی, میں نے بھی نگران شورا سے سوال کیا کہ امیر اہل سنت اپنی صحت کا کتنا خیال رکھتے ہیں, تو نگران شورا نے بے ساختہ فرمایا کہ باپا امیر اہل سنت اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خیال رکھتے ہیں. بلکہ یہ فرمایا تھا کہ امیر اہل سنت ڈاکٹر کی بات بہت مانتے ہیں. شریعت کے دائرے میں رہ کر جو بھی ڈاکٹر پرہیز بتا رہا ہوتا ہے, کھانے پینے کی چیز بتا رہا ہوتا ہے, دواؤں کا بتا رہا ہوتا ہے, تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. اور یقیناً یوں تو جیسے خالد بھائی نے شروع میں کہا کہ ہمارے اجسام جو ہیں, ہمارے جو بدن ہے, ہماری روح ہے, ہماری جان ہے, ہم جو خود ہیں یہ اللہ رب العزت کی امانت ہیں, امین ہیں. لیکن امیر اہل سنت کو اگر ہم دیکھیں عمران بھائی کہ امیر اہل سنت کی جو شخصیت ہے اور آپ کی صحت کی جو اہمیت ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں, دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ عام افراد سے زیادہ اہم ہے. اور اس کی اہمیت یوں بڑھ جاتی ہے کہ امیر اہل سنت شیخ طریقت نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ایک عالمگیر سطح پہ تحریک چلا رہے ہیں اور آپ کا فیضان جاری و ساری ہے. اس میں آپ کی شخصیت کا ہونا یقیناً معاون و مددگار ہے. ہمارے اسلامی بھائی چاہے گوادر میں بیٹھے ہوں, چاہے کشمیر میں بیٹھے ہوں, چاہے کراچی میں ہوں, چاہے خیبر پختونخوا میں ہوں, یا یورپ میں ہوں, ایشیا میں ہوں, افریقہ میں ہوں, کسی جگہ بھی ہوں, لیکن امیر اہل سنت کا ایک سایہ جو ہے ان کے لیے یہ ایک قوت و طاقت فراہم کرنے کا آلہ بن جاتا ہے. اور اس کی بنیاد پر ان اسلامی بھائیوں کا جو ایک جوش و جذبہ اور ایک کیفیات ہوتی ہے عمران بھائی, وہ بہت ابھرتی ہیں. ہم سب کو تجربہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے نفس و شیطان بھی اور پھر انسان تو ہیں ہی, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دل ہارنے لگتے ہیں, ہمت ٹوٹنے لگتی ہے, یا کچھ اور معاملات ہو جاتے ہیں, تو امیر اہل سنت کی ایک مسکراہٹ, ایک جملہ جو ہوتا ہے واپس گویا کہ وہ ڈرپ کا کام کرتا ہے, انجیکشن کا کام کرتا ہے, اور بھرپور توانائی کے ساتھ ہمارے اسلامی بھائی پھر سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. آپ کچھ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ ڈاکٹر کے حوالے سے میں یہ ذکر کروں گا, حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ بندے کے جسم کا بھی اس کے اوپر حق ہے. بندے کے جسم کا, ہماری ذات, ہمارے جسم کا ہم پر حق ہے کہ اس کو ہم اچھی صحت دیں, اچھی جو ہے وہ غذا دیں, متوازن غذا دیں. اور جو ڈاکٹر کی بات آپ نے کی نا, یہ بہت پیاری بات ہے. بعض لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں ہیں, اور ایک مرتبہ ایک دوا لکھوا لی اور دوبارہ وہی مرض ہوا تو میڈیکل اسٹور پر جا کر وہی دوائی لے لی اور اسی کو کھانا شروع کر دیا. عمران بھائی میں آپ کو عرض کروں, میں میڈیکل پہ دوائیں لے رہا تھا, ایک صاحب رجسٹر لے کر آئے, آپ یقین کریں رجسٹر لے کر آئے, اور انہوں نے رجسٹر بڑے مزے سے کھولا اور پھر وہ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ دوا لکھی ہوئی تھی اور یہ لکھا تھا اس بیماری کے لیے لکھی. اچھا انہوں نے ڈاکٹر کا نام بھی لکھا ہوا تھا. اچھا, تو انہوں نے کہا یہ دوا دے دو. تو بھائی جو میڈیکوز والا ہے, دواؤں کی دکان جو ہے, اس نے تو دوا دے دی. میں نے ان سے پوچھا انکل یہ کیا ہے؟ کہنے اچھی خاصی عمر تھی ان کی, کہنے بیٹا جب بھی کوئی ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے نا, اگر جانا ہی پڑ جاتا ہے تو میں جو ہے نا وہ بیماری, وہ دوا
اور ڈاکٹر کا نام لکھ لیتا ہوں، اور اگر پھر مجھے یا کسی کو ہوتی ہے تو وہی دوا جو ہے وہ آگے بڑھا دیتا ہوں۔ دیکھیں ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ غیر طبیب کو علاج میں ہاتھ ڈالنا ہی حرام ہے۔ جی، تو طبیب کا جو نام ڈاکٹر لکھا ہوا نہیں نا ہے، نہیں وہ ڈاکٹر نہیں دے رہا نا اس کو، وہ خود ڈاکٹر بن گیا۔ جو ڈاکٹر نہیں ہے، جو طبیب نہیں ہے، اس کو تو علاج کرنا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ نیم حکیم خطرہ جان، یہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو اگر اب نیم جو بھی چیز ہوگی وہ خطرہ جان بھی ہوگی، ایمان بھی ہوگی، صحت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگی۔ اللہ بچائے، کامل چیزوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو ہمیں ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے، وہاں جا کے باقاعدہ اپنی ڈائٹ بنوانی چاہیے۔ ہماری جو غذائی اجناس ہیں، میں انشاءاللہ آگے آپ مجھے موقع دیں گے تو میں ذکر کروں۔ اگر آپ اسلامی بھائی اور میں مل کے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ موقع دے دیتے تو کیسا رہے گا؟ انشاءاللہ اجازت ہے؟ چلیں جی، کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز دے دیں، کیا پتہ ہماری صحت کے لیے کوئی اچھا سا مدنی پھول آ جائے، یا ان کو صحت کے لیے ہمارے مبلغین کوئی اچھا سا مدنی پھول دے دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد رضا ہے، میں پنجاب کے شہر سرائے عالمگیر سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے نعت خواں سے گزارش ہے کہ کلام سنا دے۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند کے شہر کان سے شاہد اتاری، ماشاء اللہ عز و جل، کھلے آگ صلی علی کہتے کہتے سلسلہ پیارا پیارا چل رہا ہے۔ نعت خواہ اسلام بھائیوں سے مدنی انتجائی کلام سنا دیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ میرے والد صاحب کی طبیعت علیل ہے، دعا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہمارے فرید بھائی نے یہ آپ کی فرمائش نوٹ کر لی ہے اور ممکنہ صورت میں پوری بھی کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے والد کو بھی اور دیگر جو بھی مسلمان عاشقان رسول بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے اور صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند کے شہر کانپور سے محمد یاسر اتاری عرض کر رہا ہوں۔ نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ نعت سنا دیں، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو۔ اللہ 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 اللہ۔ تینوں ابھی تک کی جو فرمائشیں آئی ہیں تینوں مدینے ہی سے متعلق آئی ہیں، حرمین شریفین کی حاضری سے متعلق آئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ محمد عقیل شریف اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا آج کا سلسلہ جس میں صحت مند زندگی کے حوالے سے ماشاء اللہ مدنی پھول پیش کیے جا رہے ہیں، یہ دعوت اسلامی ہے الحمدللہ رب العالمین، جو ہماری نمازوں کی بھی حفاظت کرتی ہے، جو ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کرتی ہے، جو ہمیں دین اور دنیا کی بہتری کے تمام معاملات سکھاتی ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ نے صحت مند زندگی کے حوالے سے گھریلو علاج اور بہت پیاری ایک کتاب لکھ کر الحمدللہ رب العالمین ہمیں اس کی طرف ترغیب دلائی۔ پیٹ کا قفل مدینہ، الحمدللہ مدینہ مدینہ کتاب ہے، جو پڑھتا ہے اس کو اس کا ذہن بنتا ہے کہ مجھے زندگی کیسی گزارنی ہے۔ تو صحت دو طرح کا حصول ہے نا، ایک دنیا دار انسان صحت چاہتا ہے جو دنیا کے اندر اپنی نمود و نمائش رکھتا ہے اور اپنی باڈی دکھانا چاہتا ہے، اور ایک وہ خوش نصیب ہے جس طرح میرے شیخ طریقت ذہن عطا فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ صحت عطا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صحت عطا فرمائے جو ہمیں عبادت پر قوت ملے، تلاوت پر قوت ملے، والدین کی خدمت پر قوت ملے، مدنی قافلوں میں سفر کی قوت ملے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اور اس کے محبوب کی رضا والے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی میں امیر علیہ سنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعض کالز ایسی ہوتی ہیں کہ واقعتاً وہ ویسے تو ہر کال کے ذریعے ہی ظاہر سی بات ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کا ایک طرح سے شرکت ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے، لیکن بعض کالز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ ایکٹیو کرنے والی ہوتی ہیں، وہ ابھارنے والی ہوتی ہے، برانگیختہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ استاد کو جو ہے نا شاگرد چلاتا ہے۔ جی، اگر جو ہے وہ شاگرد چاق و چوبند ہے، اچھا پڑھ کے آنے والا ہے تو استاد اس سے اچھی تیاری کر کے آتا ہے، جیسا شاگرد کا سوال ہوگا ویسا جواب دینا ہوگا۔ تو ہمیں بھی جیسی کالز آئیں گی ویسی ہم اگلی بار تیاری کر کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کی کال بہت اچھی ہے اور واقعتاً اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کرے کہ دیکھیں جی، بزرگان دین کا طریقہ جو تھا نا اور ان کا انداز یہ جو تھا، عمران بھائی نے ابھی بات
کہی تھی، ایک جملہ کہا تھا امیر اہل سنت کے تعارف کے حوالے سے کہ امیر اہل سنت عالم نیت ہیں، نیتوں کا علم جانتے ہیں امیر اہل سنت. تو یہ علم نیت جو ہے یہ بڑا اہم ہے. ہم دنیا کے فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں، جو بھی فوائد ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم ثواب بھی کما سکتے ہیں اور رب کی رضا بھی پا سکتے ہیں. جیسے بزرگوں کا طریقہ، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے کسی عقیدت مند کے یہاں گئے تو روشن دان تھا، پوچھا کیوں نکالا ہے؟ تو کہا اس لیے نکالا ہے کہ یہاں سے روشنی آئے گی اور یہاں سے جو ہے وہ ہوا آئے گی. تو کہا اگر یہ نیت اس میں شامل کر لیتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی ثواب مل جاتا. خیر روشنی اور اس کا جو ہے یہ بھی اگر کسی اچھی نیت کے تابع ہوگا تو پھر یہ بھی ثواب ملے گا. تو بہرحال صحت مند رہنا ہے، لیکن اب صحت مند کیوں رہنا ہے، جو آپ نے توجہ دلائی بڑی پیاری بات ہے کہ ہم صحت مند کیوں رہنا چاہ رہے ہیں، اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں جی، جب صحت مند ہوں گے نا آپ تو ایسا نہیں ہوگا کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ صحت مند ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ بیمار ہو گئے یا لاغر ہو گئے، ایسا تو ہوگا نہیں. صحت ایک ایسا پروسیس ہے جو ایک دم نہ جاتا ہے نہ ایک دم آتا ہے. تو آپ صحت مند رہیے، اچھی نیت کے ساتھ صحت مند رہیے، انشاءاللہ آپ کے دنیاوی معاملات، جسے ہم دنیاوی معاملات کہتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بہتر انداز پہ چلیں گے. ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ بھی ہے خالد بھائی، اور اس کو بھی لینا ہوتا ہے. ہمارے رکن شورا حاجی ابو البیان اظہر اتاری مدظ اللہ العالی الحمدللہ مدنی پھول نچھاور کر رہے ہیں اور احوال آخرت کو بیان کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کا ذہن دے رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس حوالے سے سیکھنے سکھانے کی سعی کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہی نامے اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں ہمارا سیگمنٹ احوال آخرت. میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جمع کرے گا، مخلوق کا حساب ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قرآن پاک میں فرمایا کہ اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں، ہم غور کریں کہ ہمیں اس کا حساب دینا ہے، ہمیں جواب دینا ہے، ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، ان کو ہم نے کیسے استعمال کیا؟ زبان اللہ کی نعمت ہے، ہم نے اس کا کیا استعمال کیا؟ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، ہم نے ان کا کیا استعمال کیا؟ پاؤں اللہ کی نعمت ہے، ہم نے ان کا کیا استعمال کیا؟ پورا بدن، اس پر غور کرے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہم پر ہے، ہم نے ان کا کیا استعمال کیا؟ اچھا یا برا؟ اچھے اعمال کا صلہ بھی قرآن پاک میں حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، برے اعمال کا انجام بھی بیان کیا گیا. میدان محشر میں ایک طویل حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی مخلوق کا حساب فرمائے گا، مجرموں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پل صراط پر سے لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے. جب اہل جنت کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، بقایا لوگ کہیں گے کہ کون ہے جو آج ہماری شفاعت کرے گا، جس سے ہم بھی جنت میں جائیں. یہ مسلمانوں کے لیے ہے، وہ مسلمان جو گناہگار ہوں گے. ہاں، سب متفق ہو کر کہیں گے کہ حضرت آدم کے سوا کون اس کا زیادہ مستحق ہے. ان سے شفاعت طلب کریں گے. وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے. حضرت نوح حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، وہ ان سے شفاعت طلب کریں گے. الغرض مشہور روایت ہے کہ یہ انبیاء کرام شفاعت کے بارے میں اس دن عاجزی کریں گے تو لوگ انبیاء کرام کے پاس شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے. وہ سب اذهبوا الی غیری کہیں گے،
چانچہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ فرمائیں گے میں اس کا حل نہیں، تم لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دو۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں میری 3 شفاعتیں مقبول ہیں جن کا میرے ساتھ اس کا وعدہ ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ چل پڑوں گا اور جنت کے پاس پہنچ کر اس کا دروازہ کھلوانا چاہوں گا تو اس کا دروازہ کھلتے ہی میں اندر جاؤں گا، مجھے خوش آمدید کہا جائے گا، میں داخل ہوتے ہی اپنے رب کو دیکھ کر سجدہ میں گر جاؤں گا، پھر اذن الہی سے میں اس کی حمد و تحمید کہوں گا جتنا دیر میرے لیے مقدر ہوگا، اور یہ میرے سوا اس کی مخلوق میں کسی کو بھی اجازت نہ ہوگی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی مجھے فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک کل تسمع سل توعطا واشفع تشفع۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ محبوب سر اٹھائیے، اس وقت میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کیا بات ہے، میں عرض کروں گا یا رب تیرا میرے ساتھ شفاعت کا وعدہ تھا اسے پورا فرما، اور حکم دیتا کہ اہل جنت جنت میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہاری شفاعت قبول کر لی، اسی لیے اہل جنت کو جنت میں داخلہ کی اجازت ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ اس دن تم اپنے ازواج اور مساکن کو دنیا میں اتنا زیادہ نہیں پہچانتے جتنا وہاں تم اپنے ازواج و مساکن کو پہچانو گے۔ ہر مرد جنت میں 72 ازواج کے ساتھ داخل ہوگا۔ تو یوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا منظر بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ اس طرح لوگ جو ہے وہ جنت میں نعمتوں کے ساتھ داخل کیے جائیں گے، بڑی شان بڑی جو ہے وہ ان کو فضیلت عطا کی جائے گی۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ فرمایا دوزخی دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق ایسی ہوگی جنہیں جنت کے داخلے سے اعمال نے روک رکھا ہوگا، بعض کو دوزخ میں دونوں قدموں تک گھیرا ہوگا، ان کے آگے نار آگ تجاوز نہ کر سکے گی، بعض کو چمڑے کے سوا تمام جسم کو گھیرے ہوئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو آگ پر حرام فرما دیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا یا رب میری امت کے لوگ دوزخ میں ہیں۔ دیکھیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر میں بھی ہمیں نہیں بھولیں گے، میدان محشر میں بھی رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں گے۔ آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر نہیں ہمیں یاد آتا جس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ میری امت کے لوگ دوزخ میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا پیارے حبیب جنہیں آپ پہچانتے انہیں نکال لیجیے، ان میں سے میرے امتی دوزخ سے نکال لے جائیں گے، کوئی ان میں سے دوزخ میں نہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت بخشے گا، اس کے بعد کوئی نبی کوئی شہید باقی نہ رہے گا جو شفاعت نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال لو۔ اس طرح کے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے، پھر شفاعت قبول ہوگی اور حکم ہوگا کہ جس کے دل میں 2/3 نصف تہائی چوتھائی دینار کے برابر ایمان ہو، پھر فرمائے گا قیرات کے برابر ہو، پھر فرمائے گا رائی کے دانے کے برابر ہو۔ اس طرح کے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے، کوئی بھی اس طرح کا دوزخ میں باقی نہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق جو ہے وہ مٹھی بھر نکالے گا، تو دوزخ میں کوئی بھی نہ رہے گا، اگرچہ کسی نے کوئی بھلائی بھی نہ کی ہوگی، یہاں تک کہ اب کوئی نہ ہوگا جس کی شفاعت کی جائے۔ اس وقت ابلیس بھی رحمت الہی کی وسعت دیکھ کر شفاعت کے لیے امیدوار ہو جائے گا، لیکن اس کی شفاعت نہ ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا میری باری اور میں ارحم الراحمین ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا۔ یہ لوگ کوئلہ کی طرح ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ نہر میں داخل کرے گا، اس نہر کا نام ماء الحیات یعنی آب حیات ہے، وہ ایسے تر و تازہ ہو جائیں گے جیسے سیلاب کے اندر انگوری ہو۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کی مختلف روایتیں ہیں جن میں احوال آخرت کو بیان کیا گیا ہے۔
کئی لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد کر بیٹھتے ہیں. اب ان کے لیے شفاعت اور رحمت کا وعدہ نہیں ہے. نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، چغل خوری کرنے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اس طرح کے مختلف گناہ جو ہے محدثین نے بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے ایمان برباد ہونے کا خدشہ ہے. ایسا نہ ہو ایمان برباد ہو جائے. یہ شفاعت کے وعدے، رحمت کے وعدے اہل ایمان کے لیے. اپنا ایمان سلامت رکھنے کی فکر کیجیے. ایمان کی سلامتی کے لیے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں. نیک کاموں میں لگے رہیں، اچھی باتوں میں لگے رہیں، نیک اعمال میں لگے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. بری باتوں سے بچے رہیں گے، برے دوستوں سے بچیں، برے خیالات سے بچیں، بری موت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں. کیونکہ آخرت کو دنیا کے اعمال اس کو فرمایا گیا نا کہ آخرت کی کھیتی ہیں یہ. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ جانچے تم نے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے. عملوں کی جانچ ہے. نیک اعمال کریں گے اس کا صلہ اچھا ہے، برے اعمال کریں گے اس کا انجام برا ہے. اب ہم اپنا غور کر لیں کہ ہم نے آخرت کو کیسا بنانا ہے، اچھی یا بری. اب یہاں پر تیاری کر کے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں، اس کا فضل و کرم مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برے کاموں سے، بری موت سے بچائے اور ہماری آخرت اچھی فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. یا الہی نامے اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. اللہ رب العزت ہمارے اظہر بھائی پر اور جواد بھائی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. جواد بھائی کون ہیں؟ جواد بھائی ہمارے ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے یہ ہمارا جو مدنی گلدستہ ہے ریکارڈ کیا ہے. اس کی جو ٹائٹل آئی ڈی ہے، جو کلام لگایا ہے، سچی بات ہے میں تو یہ سنتا ہوں نا تو تھوڑا ہل جاتا ہوں اندر سے کہ بھائی یہ سوچ لو، سمجھ لو کہاں جا رہے ہو، کیا کرنا ہے اور جانا کہاں ہے، تیاری کہاں کی کر رہے ہو، کہاں جانا ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ دنیا پہ ترجیح دیتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نگران کابینہ ہے وہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ قربانی دے کر، عمران بھائی وہ کہتے ہیں کہ قربانی دے کر کب میں دین کا کام کروں گا، کب میں نیکیاں کروں گا، کب تک. ایک ذہن ہوتا ہے، ایک نارملی ذہن یہ ہوتا ہے ٹائم ہے تو یہ کام کر لیا، ٹائم نہیں ہے تو نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں قربانی دی جائے اور اللہ عز و جل کی رضا والے کاموں کے لیے قربانی دے کر، وقت نکال کر کچھ نفس و شیطان کی مخالفت کرتے ہوئے اس طرف بڑھا جائے. آپ کی کالز لی تھی اور آپ نے فرمائشیں کی تھی، تو پہلے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کی فرمائشوں کی طرف، یعنی نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف. اور پھر ہمارے مبلغین دعوت اسلامی جو بیٹھے ہوئے ہیں جی بھرے پورے ہیں، اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بالکل فریش بھی ہیں، اور میرا حسن ظنی ہے کہ صحت مند بھی ہیں. تو بڑے صحت مند مدنی پھولوں کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف بھی بڑھیں گے. پہلے نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے، طیبہ بلا لو. ڈیوڑی کا اپنے کتا بنا لو، قدموں میں مجھے کو اپنے سلاؤ. یہ نوری مزدر سے تیرا سنا گئے، یہ نوری مزدر تیرا سنا گئے، اور اس کا گربر ہو حاضر در. شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، اپنا بنا لو مجھے، اپنا بنا لو. بلا لو پھر مجھے
مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ، بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، شبیر شفیع فاطمہ حیدر، مدینے میں نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو بڑی امید ہے، سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ، سرکار کی گلی میں نہ وہ مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے، تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، مدینہ اس لیے عطا جانو دل سے ہے پیارا، پیارا مدینہ اس لیے عطا جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا مدینے میں، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو سفینہ
النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عمران بھائی آپ کی تو محفل مدینہ ہی ہوئی جا رہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمارے عمران بھائی الحمدللہ عز و جل حرمین شریفین جانے کے لیے کمر بستہ ہیں اور تیاریاں تقریباً میری معلومات کے مطابق پوری ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، با ادب حاضری نصیب فرمائے اور وہاں کی برکات سے انہیں مستفیض فرمائے۔ عرفان بھائی آپ کی طرف آؤں گا، ہم کیونکہ صحت پہ بات کر رہے ہیں، چلے ایک مدنی پھول پہلے میں عرض کر دوں ایک حکم کے تحت، وہ یہ کہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، صحت مند رہنے کے لیے ویسے تو کہتے ہیں ڈاکٹر سے دور رہیے، لیکن صحت مند رہنے کے لیے میں یہ عرض کروں گا آپ کو کہ آپ ڈاکٹر سے رابطے میں رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ بہت ساری بیماریاں یا بہت ساری مشکلات جو آنے والی ہوں گی، جس کی علامات ابھی بہت انیشیل سٹیجز پہ ہوں گی، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ بچ جائیں گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایک چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے اور جب اس کا علاج نہ کراؤ تو پھر وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ پراپرلی ڈاکٹر کے پاس آنا جانا رہے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روز روز چکر لگائیے، یہ نہیں کہتا۔ اچھا دوسری بات یہ اس کے ساتھ ہی کہ کیونکہ جو بھی چیز، جو بھی فیلڈ کمرشلائزڈ ہو جاتی ہے نا، جو بھی فیلڈ ہو، اگر وہ کمرشلائزڈ ہو گئی ہے، تجارتی بنیادوں پہ چلنے لگی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اب تجارتی بنیادوں پہ چلے گی تو کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم اس کے بڑے حصے سے ایک نرمی، ایک خیرخواہی اور ایک خدا ترسی کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو ہمارے میڈیکل کے شعبے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ خدا ترسی کم دیکھنے کو ملتی ہے، خیرخواہی کم دیکھنے کو ملتی ہے، اور کمرشلزم ہے، پیسوں کی ریل پیل ہے، ایسا معاملہ ہے۔ تو جو بھی ہے بہرحال، لیکن میں کس طرف آ رہا ہوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے زندگی گزار رہے ہیں اور مجبوراً یا رضا یا بے رضا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑتا ہوگا، تو ایک ڈاکٹر کوئی ایسا منتخب کر لیں کہ جس سے آپ مطمئن ہوں، جس کی علمی قابلیت سے، تجربے سے، جس کے اخلاق سے، جس کے بیہیویئر سے اور جس کی آپ خیرخواہی سے مطمئن ہوں، اس ڈاکٹر کو منتخب کر لیجئے۔ پھر نارملی عمومی طور پر جو وزٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کا، چھوٹی موٹی بیماریوں میں جاتے ہیں، بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی، انفیکشن ہو گیا، تو پہلے اس کے پاس آپ جائیے۔ ہاں پھر وہ چاہے گا تو آپ کو کسی اور ڈاکٹر کی طرف ریفر کر دے گا، کسی اسپیشلسٹ کی طرف، کسی کنسلٹنٹ کی طرف آپ کو ریفر کر دے تو وہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا، کیونکہ ہمارا ظاہر سی بات ہے جیسے ایک مزاج ہے نا، طبیعت ہے ہماری کہ میری طبیعت ایسی ہے، میں گرم طبیعت کا ہوں، میں غسیلا ہوں یا نرم مزاج ہوں یا سخت مزاج ہوں، تو ہم جن لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں وہ ہماری طبیعت کو سمجھ لیتے ہیں، ہم ان کی طبیعت کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی جسم کے اعتبار سے، صحت کے حوالے سے بھی میڈیکل سائنس بھی اس کا ادراک کرتی ہے اور مانتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ سارے زکام والوں کو ایک ہی ٹیبلٹ دے دی جاتی ہے، نہیں، بلکہ مختلف دی جاتی ہیں ان کی طبیعتوں کے حوالے سے، ان کے مزاج کے حوالے سے، اور وہ کتنی پوٹینسی افورڈ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے ان کو مختلف دی جاتی ہے۔ تو جب آپ ایک ڈاکٹر کے رابطے میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے ڈیولپ ہو جائے گی اور یہ آپ کی صحت کے لیے بڑی مفید رہے گی۔ عرفان بھائی کیا کہیں گے آپ سلسلے کے عنوان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو جب مکمل ضابطۂ حیات ہے تو پھر یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ اسلام نے کوئی اصول اور کوئی نظام صحت یا صحت مند زندگی کے اصول اور ضوابط اور قاعدے اور کلیے بیان نہ کیے ہوں؟ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو۔ ان تین جملوں میں اللہ کریم جل مجدہ الکریم نے مکمل نظام صحت کو اور صحت مند زندگی کے تین اصولوں کو اللہ کریم نے بیان فرما دیا۔ کلو کھاؤ، وشربو پیو، ولا تسرفو اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ کھانے پینے میں وسعت کی گنجائش اور اعتدال کا حکم اور بسیار خوری یعنی زیادہ کھانے کا اسراف ہونے کو قرآن مقدس نے بیان کیا۔ اب یہ آیہ مبارکہ ایسی ہے کہ حضرت علی بن حسین واقد علی رحمہ سے ایک نصرانی کرسچن ڈاکٹر نے سوال کیا کہ تمہارے دین میں علم طب کا، حکمت کے علم کا کوئی بیان نہیں، لہذا تمہارا دین ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پیارے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے
سارے کا سارا علم طب قرآن مقدس کی اس ایک آیت کے بعض حصے میں جمع فرما دیا. اس نے کہا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر بولا کیا تمہارے نبی نے بھی اس طرح کا کوئی علم طب کا تذکرہ کیا اپنی احادیث میں، اپنے اقوال میں، اپنے فرامین میں؟ فرمایا جی ہاں، طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لفظوں میں سارا علم طب جمع فرما دیا. ارشاد فرمایا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ معدہ ساری بیماریوں کا گھر اور پرہیز سارے علاجوں کا سر ہے. بدن کے ہر حصے کو اس کا حق دو. یہ سننا تھا کہ نصرانی طبیب حیران ہو کر کہنے لگا واقعی تمہارے قرآن اور تمہارے رسول نے جالینوس جو کہ دنیا کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ طبیب گزرا ہے، فرمایا جالینوس کے لیے طب کا کوئی مسئلہ چھوڑا ہی نہیں. اب اسی آیہ کریمہ یعنی یہاں یہ دیکھیں کہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ غیر مسلم ہے، جی ہاں، لیکن قرآن و حدیث کے جو احکام بیان کیے ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ اتنے حقیقت پہ مبنی ہے کہ ایکسپٹ کرے بغیر چارہ ہی نہیں. جی. تو اسی آیت کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی بیان فرمایا کہ مدنی پھول میں عرض کروں، بڑا پیارا سا ذہن میں آ رہا ہے. قرآن کے جو مضامین ہیں، قرآن میں جو کچھ احکامات نازل فرمائے گئے صحت کا اصول پر، یہ کلو وشربو ولا تسرفوا آیت کریمہ بیان کی گئی، یہ ایسی حقیقت ہے جب اس علم اور اس فن کے جاننے والے کے سامنے رکھا گیا نا تو گویا یہی بات کہنی پڑی کہ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی. اس حقیقت نے خود کو منوایا. اور یہاں پہ ایک مدنی پھول عرفان بھائی میں بھی ایڈ کر دوں، آپ دونوں بھی چاہے تو پھر ایڈ کر دیجیے. وہ یہ کہ دیکھیں ایک آیت کا تعلق جو ہے من وجہین صحت سے بن رہا تھا، تو جو صحت کے معاملے کو جانتا تھا جب اس نے وہ سنی تو اس نے اس کو ایکسپٹ کیا، اس کی حقیقت کو تسلیم کیا اور علمی طور پہ ایکسپٹ کیا، قبول کیا. تو قرآن کی جو آیات ہیں جیسے کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے نا کہ یار یہ آیت جو ہے نا یہ بڑے مزے کی لگتی ہے، اس کا سننا، اس کے علوم، اس کے معارف جو ہے بڑے شاندار ہیں. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ یہ شاندار ہے معاذ اللہ باقی شاندار نہیں ہے، نہیں، شاندار ساری ہیں. جو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، جس کے نکات، جس کے معارف ہمارے دل میں بس جاتے ہیں تو وہ ہمیں مزہ آنے لگتا ہے، ارشاد فرمایا لطف آنے لگتا ہے. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم طب کا گوشہ کوئی خالی چھوڑ دیا جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو قرآن یا حدیث جو ہے وہ جس علم سے متعلق ہوگی، جب اس علم کے ماہر کو سنائیں گے تو وہ اش کر اٹھے گا اور اسے علمی طور پر، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، علمی طور پر اسے عمران بھائی ایکسپٹ کرے گا. عرفان بھائی دیکھیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں حاشیہ لگانا پڑا. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اس آیہ کریمہ میں کھانے پینے کو حلال فرمایا اور جب تک فضول خرچی نہ ہو اور تکبر نہ ہو. اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس نے یہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ جتنی مقدار کھانے سے رم کے حیات باقی رہے اتنی مقدار کھانا پینا فرض ہے. رزق حلال کمانے اور بدنی عبادات انجام دینے کے لیے جتنی صحت اور جتنی توانائی اور جتنی طاقت اور جتنی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے جتنے کھانے پینے کی ضرورت ہے اتنا کھانا پینا بھی فرض ہے. اپنی صحت کے تحفظ اور اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پرہیزی کھانا کھانا اور نقصان دہ چیزوں کو ترک کرنا بھی انسان کے لیے واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے. اب بسیار خوری، زیادہ کھانا پینا، حد سے زیادہ تجاوز کرنا، یہ بھی شریعت مطہرہ میں ناجائز ہے، فضول خرچی میں داخل ہے. یعنی گویا کہ شریعت نے یہ بھی بتا دیا کہ کھانا فرض بھی ہے اور ناجائز بھی ہے اگر تمہارے لیے وہ فائدہ مند ہے. صحت یہی تو نظام صحت ہے. اب دیکھا کہ اسلام کا نظام صحت ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بیماری پر پیش کرنا ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت پہ پیش مت کرو. ایک شخص ایسا ہے کہ یہ جو کھانے والی بات کی، پتا ہے کہ کھاؤں گا تو معدہ خراب ہو جائے گا، جب ظن غالب ہے 100% یقین ہے کہ واقعی یہ غذا میرے موافق نہیں ہے تو اسلام نے اس کو کھانے کی اجازت نہیں دی. اب اس پہ بیماری کو لینا اس کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں دی. اسلام کا نظام صحت کتنا پیارا ہے کہ ہمیں بیماریوں سے بچاتا بھی ہے اور ہمیں جو ہے وہ صحت مند رہنے کے مدنی اس پہ میرے مدنی چینل کے ناظرین غور فرما لیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم حکم تو نہیں لگا سکتے، حکم لگانا تو مفتیان کرام کا کام ہے، لیکن یہ جو اصول ہے کہ جس سے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے اس چیز کو کھانا
درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تو اب اس پہ ذرا رہنمائی لے لیجئے کہ جو چیزیں کھانے پینے سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کا کبھی خطرہ ہے، تو اس کے اوپر رہنمائی لے لی جائے کہ میرے لیے کیا ہے۔ میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں، دیکھیں میں بار بار عرض کر رہا ہوں، میں حکم نہیں لگا رہا۔ شوگر والا ہے، وہ جناب مٹھائیاں کھا رہا ہے اور شربت پی رہا ہے اور جو بھی ہے کر رہا ہے، تو ڈاکٹرز تو منع کرتے ہی ہیں، شریعت کیا کہتی ہے یہ معلوم کر لیں۔ اسی طریقے سے جس کو ہارٹ پیشنٹ ہے، کولیسٹرول کا پرابلم ہے، تو وہ مرغن غذائیں کھاتا ہے، روغنی غذائیں کھاتا ہے، تو اب وہ کیا ہوگا اس کے لیے؟ بھائی ڈاکٹرز تو کہہ رہے ہیں کہ نقصان دہ، شریعت کیا کہہ رہی ہے یہ معلوم کر لیجیے۔ ایک سوالیہ نشان گویا کہ چھوڑ کے میں جا رہا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت جو سلسلہ مدنی چینل پہ مغرب کی نماز کے بعد باب المدینہ کراچی کے اوقات کے مطابق آتا ہے، اس میں کالز کیجئے اور اپنا یہ معاملہ پوچھئے، انشاءاللہ عز و جل نئی جہاد کھلیں گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تھوڑی بند رکھ کے چلنا بھی مفید ہوتا ہے۔ آپ کال کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کسی مفتی سے، صحیح مستند سنی عالم دین سے آپ رابطے میں آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی نئی جہاد کھلیں گی۔ عرفان بھائی مزید کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اچھا محروز بھائی، ابھی آپ نے مرغن غذاؤں کے حوالے سے جو ہے وہ اسکیچ کھینچا، اس حوالے سے اتنی گزارش کروں گا کہ مرغن غذائیں اور چٹ پٹی جو آج کل ہمارا ایک باربیکیو کیا فاسٹ فوڈ کا ایک جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے، اور ہر تیسرا چوتھا شخص جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے۔ آپ کا حسن ظن ہے تیسرا چوتھا ہی، اچھا پہلا دوسرا ہوتا ہے۔ ہاں اللہ اکبر، یہ آپ کا حسن ظن ہے تیسرا چوتھا۔ جس حساب سے ہوٹلوں پہ رش ہے نا، تو اس حساب سے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسرا فرد۔ تو اس طرح کی اشیاء کھانے سے انسان ہولناک بیماریوں کا مرکز و محور بن جاتا ہے۔ اب اس میں سے چند ایک بیماریوں کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ اس سے تیزابیت بڑھتی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ معدے میں السر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر زیادہ چکنائی والی اشیاء کا اس میں استعمال ہوتا ہے تو جب زیادہ چکنائی والی اشیاء ہم کھائیں گے تو اس سے کولیسٹرول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ معذرت میں آپ کی بات تھوڑی سی وہ کر رہا ہوں کہ یہ تو بتا دیا کہ بھئی یہ ہو جائے گا، بھئی کوئی حل بھی تو بتاؤ نا اس کا۔ آپ حل میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ حل بتائیے بھئی، یہ بات ہے نا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ہم یہی بات کر رہے ہیں، میں بھی یہی بات کر رہا ہوں عرفان بھائی، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ حل اس کا یہی ہے کہ غذا کو جو ہے نا متوازن رکھا جائے، غذا اپنی جو ہے وہ جاندار رکھی جائے۔ صحت مند غذا سے صحت مند جسم بنے گا اور صحت مند جسم سے صحت مند معاشرہ بنے گا۔ اچھا، صحت مند جسم سے ایک اور چیز صحت مند بنتی ہے اور وہ ہے دماغ۔ جس آپ سوچتے سمجھتے ہیں تو دماغ صحت مند دماغ جو ہے وہ صحت مند جسم ہی میں ہوتا ہے، صحت مند دل بھی صحت مند جسم میں ہوتا ہے۔ جی عرفان بھائی آپ کنٹینیو کر لیں، آپ کچھ ہمیں سولوشن بتانے جا رہے تھے، کچھ حل بتانے جا رہے تھے۔ دیکھیے پھر ہم انشاءاللہ دیگر مبلغین تک بڑھیں گے۔ اس کی طرف ہی آتا ہوں۔ بسیار خوری، زیادہ کھانا کھانا، ایک تو یہ کہ یہ تمام معاملات کی ایک تو جڑ بھی ہے، بنیاد بھی ہے۔ اگر ہم اپنا کھانے کو کم کر دیں اور اتنا کھائیں جس سے بدن جو ہے وہ عبادت پر قوت حاصل کر لے، توانائی اتنی مطلب وہ کافی ہو جائے اس کے لیے، تو یہ بھی مطلب مناسب ہے اور اس تمام معاملات کے لیے آسانی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بسیار خوری بیماری کی جڑ ہے، پرہیز کرنا دوا کی جڑ ہے، اور بدن اس کی عادت کے مطابق عادی بناؤ۔ تو یہاں پر جدید اور قدیم حکماء، اطباء اور ڈاکٹر حضرات یہی کہتے ہیں کہ اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ صحت مند زندگی گزاریں اور آپ کی صحت اور طاقت اور قوت جو ہے وہ مینٹین رہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نسخہ کیمیا یہ ہے کہ بسیار خوری کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے اور کم کھایا جائے، تو اس سے یہ ہوگا کہ صحت مند زندگی گزارنے کے آپ قابل ہو جائیں گے۔ خوراک کے حوالے سے جو عرفان بھائی نے بات کی ہے، یہ ذکر کرتا چلوں کہ جو ہیلتھ سائنٹسٹ ہیں، جو ماہرین صحت ہیں، غذائیات ہیں، انہوں نے بندے کی غذا کو 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے کہ بندہ جب غذا کھائے تو 4 قسموں میں، 4 حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ ہم روزمرہ جو بھی خوراک کھاتے ہیں تو کسی نہ کسی صورت میں وہ انہی 4 قسموں کے اندر ہوا کرتی ہے، اسی کا کوئی ایک نہ ایک رکن، 4 کیٹیگریز بنا لی، 4 کیٹیگریز بنا لی۔ اب ان 4 چیزوں کو کا آپ کو توازن بتاتے ہیں، ہم ان اشیاء کا آپ کو توازن بتاتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ کتنے حصے یا کتنے فیصد یا کون سے گروپ سے کتنی غذا ہم نے روزمرہ کی خوراک میں شامل کرنی ہے۔ ٹھیک، اب دیکھیں جو 4 حصے جو بنائے گئے ہیں ان میں سے ایک حصہ آتا ہے اناج، دالیں اور دلیاں وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اناج، دالیں اور دلیاں وغیرہ یہ جو
किस्म है अजनास से जिसका ताल्लुक, अजनास से जिसका ताल्लुक है, ये रोजाना जो है ना 43% होनी चाहिए। ठीक है जी, रोजाना की तादाद में 43%, यानी 43% ये रोजाना की खुराक में एक सेहतमंद इंसान की डाइट में होना जरूरी है। ठीक है, उसकी खुराक में होना जरूरी है। फिर उसके बाद दूध और ये बेकरी आइटम वगैरह जो होते हैं, तो दूध वगैरह की जो मसनूआत हैं उनका 14% डेली की खुराक में, रोजाना की खुराक में होना जरूरी है। यानी डेयरी आइटम जो हैं ये हमारे 14% जो है वो ये होने चाहिए। फिर इसी तरह उसके बाद फल फ्रूट और सब्जियां वगैरह जो आती हैं, इसके बारे में माहिरीन तिब ने ये लिखा है कि 3% ये रोजाना की डाइट में शामिल होनी चाहिए। बस 3% होनी चाहिए। ठीक है। और इसी तरह जो प्रोटीन पर मुश्तमिल ग़िज़ाएं हैं जिनके अंदर विटामिन वगैरह हुआ करते हैं, तो उनकी परसेंटेज रोजाना 16 है। 16% ये रोजाना डाइट के अंदर शामिल होना जरूरी है अगर सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं। अब पता ये है, होता ये है महरोज भाई कि हम खुराक तो खाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि इसके अंदर ग़िज़ाइयत कितनी है, इस खुराक के अंदर तवानाई कितनी है। स्केल भी तो बताएं ना आप। अब इसके बारे में ज़ाहिर है मैं डॉक्टर नहीं हूं तो बता नहीं सकता, माजरत चाहूंगा। ये करें कि ये सारी चीजें आप लेकर अपने डॉक्टर को विजिट करें और अपनी डाइट जो है अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ फिक्स करें कि मेरी ये डाइट है। और अमीर अहले सुन्नत शेख तरीकत मद्दज़िल्लुहुल आली ने तो बड़ा एहसान फरमा दिया हम पर। आदाब ताम जो किताब है उसके अंदर एक जो है वो खाने का चार्ट भी अता फरमाया है, एक जदवल भी अता फरमाया है पूरे हफ्ते का। चाहे तो हमारी इस्लामी बहनें जो घरेलू अफराद हैं, जो खाने पीने वाले लोग हैं, बल्कि सभी खाते हैं, खाते पीते तो सब हैं, खाना पकाने वाले लोग। जी हाँ, तो उनको चाहिए कि उस शेड्यूल को देख लें, उस जदवल को देख लें, तो उसके हिसाब से भी ग़िज़ा को मुतवाज़िन किया जा सकता है। देखिए, ग़िज़ा अगर मुतवाज़िन होगी, ग़िज़ा के अंदर अगर तवानाई होगी, तो जिस्म को जो कैलोरीज हमें जितनी रोज़ाना चाहिए उसके हिसाब से हमें जो है ना वो मिल सकेंगी। अब ये कैलोरीज किस किस्म की होती हैं, बंदे का कद किस कदर है और उसका वजन किस कदर है, इन दोनों चीज़ों को देखकर बंदे की डाइट को फिक्स किया जाता है, उसकी कैलोरीज को फिक्स किया जाता है कि हाँ भी इतनी जो है कैलोरीज बंदे को रोजाना चाहिए। अब अगर उससे कम लेंगे तो भी नुकसानदेह है, उससे ज्यादा लेंगे तो भी नुकसानदेह है। लिहाजा अपने कद को जो है वो नाप कर, अपने वजन को करके अपने डॉक्टर को विजिट करें, उनसे मशवरा करें कि खुराक के अंदर किन चीज़ों को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए। हम जो है डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है। अब यही जो 4 किस्में हैं ना, इनकी कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां लाहिक हो जाया करती हैं। अगर इनको फिक्स किया जाए तो ना सिर्फ सेहतमंद जिस्म बनता है, ना सिर्फ सेहतमंद जिंदगी मिलती है, उसके साथ साथ बहुत सारी मोहलिक बीमारियों से भी बंदा बच जाता है। डॉक्टर के पास जाएं तो इन 4 किस्मों को ही अक्सर देखकर जो है वो डॉक्टर इलाज को तजवीज़ किया करता है। वो टेबलेट्स की तरफ जाता है, वो मेडिकल की तरफ चला जाता है, वो गोलियों की तरफ चला जाता है। अगर हम अपनी डाइट को ही दुरुस्त कर लें, अपने खाने को, अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़िन कर लें, तो डॉक्टर के पास जाने की भी हाजत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपका बहुत प्यारा मदनी पुल था कि डॉक्टर को एक ही फिक्स करें। हमने अगर अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवाना होती है या गाड़ी का काम करवाना होता है तो मैकेनिक एक ही फिक्स करते हैं कि भाई किसी और के पास जाएंगे तो वो पता नहीं कैसा काम करे कैसा ना करे। तो जब गाड़ी के लिए इतनी एहतियात करते हैं तो फिर डॉक्टर के लिए कितनी एहतियात करना चाहिए। भी आदत एक यही होती है कि अगर वो एक ही ड्राइवर के साथ चलती रहे तो अच्छी चलती है। जी, ड्राइवर बदलते रहते हैं तो फिर अच्छा, बड़ी दुरुस्त बात है। और यहाँ पे एक चीज ये होती है इमरान भाई कि हम ना जल्दबाज भी हैं, बहुत सारी कमजोरियों का हम शिकार हैं जिस्मानी और रूहानी तौर पे। उसमें से एक ये भी है कि हम जल्दबाज हैं। एक डॉक्टर को हमने दिखाया, अभी 3 खुराकें नहीं खाई हैं और कह रहे फर्क नहीं पड़ा, अब जो है किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले गए। मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि हम, जब आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जाना है तो वो कम से कम 3 दिन की दवा तजवीज़ करता है। वजह क्या है, डॉक्टर ने मुझे बताया, कहने लगा कि 2 दिन के अंदर तो वो दवाई जो है ना बीमारी से लड़ाई करके उसके नुकसानात को, उसके जो अनासिर हैं, कीमियावी अनासिर हैं, उनको खत्म करती है। तीसरे दिन वो दवाई अपना असर जाहिर करती है। ठीक है, तो हर चीज को वक्त चाहिए, आप इसको भी वक्त दीजिए। और रोज भाई बात की इमरान भाई ने जी मंसूर के मतलब वजन कितना होना चाहिए ना, तो वजन हर जितना बंदे का कद है, कद के हिसाब से बंदे का वजन होना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का बहुत ही प्यारा रिसाला है वजन कम करने का तरीका। ठीक है, उसमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया इरशाद फरमाते हैं कि कद के मुताबिक मर्द के लिए फी इंच 1 किलो वजन ये मुनासिब है। यानी अगर कोई शख्स 5.5 फीट का है तो उसके लिए 67 यानी 66 kg उसका वजन होना ये
ضروری ہے 67 پر انچ 1 kg جی پر انچ 1 kg. اگر کسی شخص کا 5.5 فٹ اگر قد ہے تو اس کے لیے 66 جو ہے یہ کلو وزن ہونا، یہ اس کا متوازن وزن کہا جائے گا. اور اسی طرح عورتوں کے لیے کیا ہے، اگر کوئی عورت اور جس کا قد 5 فٹ کا ہو تو اس کے لیے وزن کی مقدار جو ہے وہ 59 kg یعنی 59 کلو یہ اس کا وزن ہونا چاہیے، جس کو متوازن وزن کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہم نے بتا دی ہیں، کچھ موٹی موٹی باتیں بتا دی، اور جیسے عمران بھائی نے کہا ظاہر سی بات ہے یہاں ڈاکٹرز کا پینل نہیں بیٹھا ہوا ہے. ہم میں سے کسی کو دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر ہیں یا علم طب سے خاطر خواہ واقف ہیں یا ہم طبیب ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو طبیبوں نے لکھا ہے اور جو طبیبوں کے طبیب نے بیان کیا ہے، کوشش یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو لے کر اسلامی کتب سے اور کچھ میڈیکل کی طرف بھی ہم گئے، اور کچھ موٹے موٹے مدنی پھول ہم نے عرض کی ہیں، جس میں سب سے موٹا سب سے بھاری مدنی پھول یہ ہے کہ جو آپ کو علاج کرنا ہے، صحت مند رہنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بہرحال کسی ڈاکٹر سے کسی طبیب سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا. خالد بھائی صحت مند کیسے رہیں؟ خالد بھائی صحت مند کیسے رہیں بتائیں. صحت مند ہم اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس طرح سے بھی رہ سکتے ہیں. مفتی مدار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا بہترین ایک مدنی پھول ارشاد فرمایا ہے. فرماتے ہیں تندرستی کے لیے 2 اصول بڑے اہم ہیں، ان کی پابندی کرو، انشاءاللہ عز و جل تندرست رہو گے. نمبر 1 یہ کہ بھوکے ہو کر کھاؤ اور پیٹ بھر کر نہ کھاؤ، بلکہ روٹی سے بھوکے اٹھو، یعنی کچھ گنجائش باقی ہو، بھوک تھوڑی باقی ہو، اور پھر آپ کھانا چھوڑ دیں. پہلی یہ چیز. اور دوسری چیز ارشاد فرمایا تھک کر سو. ایسا نہیں ہر وقت آرام ہی کر رہے ہیں، یہاں سے اٹھے وہاں جا کے لیٹ گئے، وہاں سے اٹھے وہاں جا کے لیٹ گئے. ایک تو ان چیزوں کو مینٹین رکھنا ہے کھانے میں. اچھا یہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، عمران بھائی جب کیلوریز کی بات فرما رہے تھے آپ، تو میرے ذہن میں بات تھی کہ کیلوریز جو ہے نا یہ ایکٹیویٹی کے حوالے سے بھی مختلف ہوں گی. کس شخص کی ایکٹیویٹیز کیلوریز کے حوالے سے، ایکٹیویٹیز کیسی ہیں. اگر کوئی بہت محنت والا مشقت والا کام کرتا ہے تو اس کے لیے کیلوریز کی مقدار مختلف چاہیے ہوگی. اگر کوئی آفس ورک کرتا ہے، اتنا زیادہ تھکان والا مشقت والا کام نہیں کرتا وہ، تو اس کے لیے کیلوریز کی مقدار مختلف چاہیے ہوگی. کیونکہ کیلوریز جو ہیں جیسے بنتی ہیں ایسے جلتی بھی ہیں، ختم بھی ہوتی ہیں، فنا بھی ہوتی ہیں. تو وہ جیسے جیسے بنتی جائے ویسے ویسے جلتی جائے، تو یہ ایک صحت مند جسم کا جو ہے پروسیس ہے. جی ہم دیکھتے ہیں جو مزدور طبقہ ہے وہ زیادہ خوراک ان کی ہوتی ہے، اور وہی بات کہ ان کی کیلوریز کیونکہ جلتی بھی زیادہ ہیں تو وہ پھر بھی مینٹین رہتے ہیں، عام لوگوں سے نسبتاً زیادہ کھاتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی صحت کو مینٹین رکھتے ہیں. تو 2 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی، ایک تو تھک کر سونا اور دوسرا بھوک باقی ہو تو کھانے سے اٹھ جائے. طب نے اس پر بڑا کافی کلام کیا اور الحمدللہ مبلغ نے بیان بھی کیا ہے، لیکن میں اس چیز کو لوں گا کہ تھک کر سونے والی جو بات ہے اور مستقل صحت، انسان دن بھر کام کرتا ہے تو کام کرنے میں اس کے تمام ہی اعضاء لگے رہتے ہیں، کسی بھی قسم کا وہ کام کر رہا ہو، دماغ کی خاص طور پہ ایک اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے، دماغ انوالو رہتا ہے. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ انسان کی نیند پوری نہ ہو تو دماغ اس کا کتنا ہی مضبوط ہو آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑنے لگتا ہے. اعضاء کو تو وہ بڑا کوشش کر کے چلا رہا ہوگا لیکن اس کا حافظہ ڈسٹرب ہوگا. مفتی علی اصغر صاحب نے اسی سے متعلق بہت پیاری بات کی تھی، اجازت دے تو میں عرض کروں. مفتی علی اصغر صاحب نے بہت پیاری بات مہروز بھائی کی تھی. آپ نے فرمایا کہ زیادہ تر جو ہے نا بندے کا جسم کم اور دماغ زیادہ تھکتا ہے. بندے کا جب دماغ تھکتا ہے تو وہ اپنے مسام کے ذریعے سے اس کی تھکان پورے جسم میں جایا کرتی ہے. لہٰذا اپنے دماغ کو بھی فریش رکھنا چاہیے، دماغ کو بھی توانا کرنے والی ہمیں غذاؤں کو لینا چاہیے، تاکہ ہمارا جب دماغ تازہ ہوگا اور صحت مند ہوگا تو معاملات بھی اچھے ہوں گے، جسم بھی صحیح سالم ہوگا. جی یہاں پر یہ مدنی پھول بھی پھر قبول فرمائیں کہ دیکھیں مفتیان کرام ہے اور طب پر کیسی نظر رکھیں. کیا بات، کیونکہ صحت اگر اچھی رہے گی تو دین کا کام کرنے کے لیے اچھی صلاحیتیں بیدار ہوں گی، دماغ پرسکون ہوگا تو اچھے انداز سے ہم کام کر سکیں گے. اللہ اللہ. نیند پوری ہوگی، آپ کا دماغ، آپ صبح فریش اٹھیں گے اور اچھی طرح سے کام کر سکیں گے. تو نیند کے حوالے سے چند مدنی پھول میں عرض کروں. نمبر 1 یہ کہ سونے اور جاگنے کے اوقات مقرر کر لیں. کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کم و بیش 6 گھنٹے کی نیند ڈیلی لیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم دن بھر میں مختلف کام کرتے ہیں، ڈیوٹی ہے، اور پھر اس کے بعد گھر جائیں گے تو کچھ دوستوں میں ویسے بیٹھنا ہے، پھر جب رات کو بستر پر آ رہے ہیں تو اب کیا کر رہے ہوتے ہیں،
اب ہمارے وہ دوست جو ہمارے سوشل میڈیا پر ہیں، اب ہم نے ان کو وقت دینا ہے، اب ان کے ساتھ لگے ہیں، تو پھر جب بالکل اٹھنے کا ٹائم ہونے لگتا ہے تو پھر ہمیں سونا یاد آتا ہے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے، اگلے دن آفس کی وہی ٹائمنگ ہے، ہم نے اسی وقت اٹھنا ہے اور آفس ٹائم پر پہنچنا ہے، پھر ہم اپنے آپ کو تھکا رہے ہوتے ہیں. آفس وقت پر تو پہنچ جائیں گے، لیکن کیونکہ نیند پوری نہیں ہے، دماغی صلاحیتیں صحیح طور پر بیدار نہیں ہوں گی. جب یہ صحیح طور پر بیدار نہیں ہوں گی، ہم کام کرنے بیٹھیں گے تو جسم سے خوب توانائی لگا رہے ہوں گے، لیکن جب دماغ ساتھ نہیں دے رہا ہوگا تو پھر کام صحیح نہیں ہوگا، صلاحیتیں کل ہوتی چلی جائیں گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری کارکردگی، ہماری پرفارمنس جو ہے وہ خراب ہوگی. یہ اس سے پہلے کہ سوئیں، آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک اکثریت ایسی ہے کہ جو مطلب سارا دن کام کیا، کام کاج کر کے بالکل تھکے ہوئے آتے ہیں، رات کو جیسے ہی گھر پہ پہنچے، کھانا کھایا، کھانے کے فوری بعد سو گئے. یہ تقریباً اکثریت اس طرح کی ملتی ہے کہ جو سارا دن کام کی تھکن سے جو ہے وہ ایک تعداد ہے ایسی جو رات کو آتی ہے، کھانا کھا کے فوراً سو جاتی ہے. تو اس طرح جو افراد کرتے ہیں ان کو عجیب و غریب سے جو ہے نا وہ عجیب سے جو ہے وہ امراض لاحق ہو جاتے ہیں، جس میں اطباء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جاتا ہے تو ایسوں کو شوگر، دل کے امراض، معدے کی بیماریاں اور سب سے بڑا مرض فالج یہ ہو سکتا ہے. تو کھانا کھانے کے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے بعد آرام کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے بھی ہماری صحت پر اثر پڑتا ہے. بالکل ہاں. اور ایک مدنی پھول میں چھوٹا سا کہ مدنی چینل کی ناظرین کی صحت پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے. آپ مدنی نہیں، انشاءاللہ نہیں پڑے گا، اور مثبت اثر پڑے گا. ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ مثبت اثر پڑے. مدنی پھول یہ عرض کرنا تھا کہ جب ہم سوئیں نا تو پھر سو جائیں. ٹھیک. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مختلف کاموں میں یوں الجھے ہوتے ہیں کہ ہاتھ موبائل پر لگا ہوا ہے اور اب میں سو گیا. ٹھیک. اس طرح سونے سے جو آرام چاہیے ہوتا ہے انسان، جو خوابی کی کیفیت رہتی ہے بعض اوقات، ایسی جگہ سوئیں جہاں پر شور و غل نہ ہو، جو سونے کی جگہ ہو. ہر جگہ لیٹ کر آرام نہیں، سونے کے لیے ایک جگہ معین کریں، اس پر آ کر سوئیں گے تو باقاعدہ اچھے طریقے سے آپ بھرپور نیند لیں گے. بھرپور نیند لینے کے بعد جب اٹھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل طبیعت میں ایک اچھا نشاط کیفیت میں ہوں گے، صحت بخش زندگی کے ساتھ، صحت بخش زندگی ہوگی، صحت مند زندگی ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین کی کال سے بتایا جا رہا ہے جی ہمیں مدنی چینل کے ناظرین سے رابطہ کرا دیا جائے، ان کی کالز دے دی جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سویمزہ عطاری ہے. میں راولپنڈی میروی کابینہ عرض کر رہا ہوں. میں روز بھائی آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے، اور آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے. صحت مند پیٹ کا قفل مدینہ ہم لگائیں گے تو صحت مند رہیں گے، کھانا سادہ کھائیں گے تو صحت مند رہیں گے. اپنے مدنی منوں کو سادہ کھانا کھلائیں اور پیٹ پر قفل مدینہ لگانے کی کوشش کروائیں. اللہ آپ کو شاد آباد رکھے، مبلغ دعوت اسلامی بنائے. پہلے تو یہ کہ میرا نام کچھ اس طریقے کا ہے کہ ہر کوئی لے نہیں پاتا، آپ نے درست نام لے لیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عمران بھائی مدنی پھول بھی دیا ہمارے مدنی منع نے کہ اپنے مدنی منوں کو سادہ کھانا کھلائیں. سادہ کھانے کی عادت ڈالیں گے تو ایک تو انہیں تربیت ہے، ایک عادت بھی. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں اور مدنی پھولوں میں سے ایک مدنی پھول ہے. یہ مدنی پھول مدنی منع نے بیان کیا ہے اور مدنی منوں کے لیے بیان کیا. دیکھیں اصل میں جو جس طبقے کا ہوتا ہے وہ اس طبقے کی رہنمائی اور جو ہے وہ تو وکالت تو کرتا ہی ہے نا. تو انہوں نے اس طبقے کی طرف سے فون بھی کر دیا، ہمیں کال بھی کر دی اور ان کی خیرخواہی بھی کر دی. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران عطاری سگے عطار عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل بڑا ہی پیارا موضوع ہے. میری نعت خواہ اسلامی بھائی سردے کے کلام پڑھ دیں. مدعس میرے دل میں گے ارمان مدینہ، روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ.
जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह आपको भी जज़ा खैर अता फरमाए, आमीन बिजाही नबील अमीन। इंशाअल्लाह आपकी फरमाइश नोट कर रहे हैं हमारे नात ख्वां इस्लाम भाई, कोशिश करेंगे आपकी ये फरमाइश भी सिलसिले में शामिल करें। अगली कॉल दीजिए। कमर जमान अतारी पिंड हाटोबा से बोल रहा हूँ, और मेरी नात खान इस्लाम भाई से गुजारिश है कि मुझे ये कलाम शरीफ सुना दें, रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। अगली कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंडिया कर्नाटका से मुझे एक नात सुननी है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने कॉल की, अगली कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमान तारी खाने वाल शेर से बात कर रहा हूँ, नात खान इस्लामी भाई की खिदमत अर्ज़ है, मुझे ये नात शरीफ सुनाइएगा, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। ठीक है जी, इंशाअल्लाह। कुछ हमारे पास मैसेजेस भी हैं, इनको भी शामिल सिलसिला कर लेते हैं। अच्छा जी, सलाम वालेकुम अस्सलाम, गुजर खान से हैं, महरोज अंकल मदीना आने वाला है, सुना दें। ठीक है जी। बिनते मोहम्मद बशीर अत्तारी फ्रॉम गुजरावाला, मैं अर्ज करता हूँ जी, बिनते मोहम्मद बशीर अत्तारी फ्रॉम गुजरावाला, ना सुना दें मैं लजपाला दे लल लगियाँ। ठीक है जी। माय नेम इज़ मोहम्मद हसन CTN से, आपका सिलसिला बहुत अच्छा है। माय रिक्वेस्ट इज़, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, प्लीज जरूर सुनवा दें। ठीक है जी। अल्लाह अल्लाह। काशिफ अलीपुर से, असद भाई मुझे ये ना सुना दें माँ वाली। तो असद भाई तो आज सिलसिले में है नहीं, आपको शायद गलतफहमी हुई है। बहरहाल हमारे फरीद भाई मौजूद हैं, इंशाअल्लाह जो भी कलाम मुमकिन हो सकेंगे शामिल करेंगे। सलाम वालेकुम सलाम, महरोज भाई ये बता दें सलमान भाई सिलसिले में क्यों नहीं आ रहे। अच्छा ये बता दें, चले अच्छा वो आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैं बताने ही वाला था, और बताया यूं नहीं था कि हज़रत मौलाना सलमान मदनी साहब ने ये हमें बॉन्ड कर दिया था। मुझे तो बाकायदा इन्होंने कहा था कि मेरा कोई तस्करा सिलसिले में नहीं होना चाहिए, मैं क्यों गया हूँ, कहाँ गया हूँ, कैसे गया हूँ, क्या मामला है, नहीं होना चाहिए। लेकिन उम्मीद है कि आज या कल वो तशरीफ़ ले आएंगे, और फिर कल से या परसों से वो सिलसिले में होंगे। हम तो खुद मेहमान हैं, सिर्फ यही मेहमान नहीं है, हम भी मेहमान हैं। तो सलमान भाई तशरीफ़ ले आएंगे, और सलमान भाई के यहाँ मदनी मुन्नी की आमद हुई है। अमीर अहले सुन्नत ने उनका नाम मोहम्मद अमजद नाम रखा है, क्योंकि सदरुल शरिया बदरुल तरीका साहिब बहार शरीयत अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिस दिन उर्स था, उस दिन इनके घर एक मदनी मुन्नी की आमद हुई, विलादत हुई है। हम तो मुबारकबाद पेश कर चुके हैं, तो अब इंशाअल्लाह ये आएंगे। अब जो भी होगा, इन्होंने मना किया था कि इस तरीके से, इस अंदाज से बयान नहीं करना है, बताना नहीं है, लेकिन जी मैंने बता दिया है। अब फेस भी देखिए, अब आपको कुछ ना कुछ तो सजा भुगतना पड़ेगी। नहीं, फेस कर लेंगे, क्या है, सलमान भाई को मनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, मना लेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने अभी कह दिया है ना, तो अल्लाह ने चाहा तो वो लाज रख लेंगे इंशाअल्लाह। भाई मैंने तो जवाब दिया है। सलाम बराए करम ये कलाम सुना दे, हाजिर है दर दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए हैं, जज़ाकल्लाहु खैरा आमीन। मोहम्मद शुएब रज़ा कादरी मरी से हैं ये। ठीक है, ये कलाम इमाम अहले सुन्नत का है। ठीक है जी। जो शुरू में कलाम पढ़ा गया था उस पर गलती से MCR से स्लाइड लग गई थी, शहजादा इमाम अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म हिंद की, तो वो कलाम इमाम अहले सुन्नत का है, दुरुस्त फरमा रहे हैं। यूसुफ भाई लाहौर, आपका सिलसिला बहुत अच्छा है, हम सब शौक से देखते हैं, प्लीज़ आसिफ भाई को भी बुलवाएं और आका आ जाइए, ये नात सुना दे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नात सुना दे, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी, वाह वाह। मोहम्मद अली फ्रॉम कमालिया, वाह वाह, क्या फरमाइश की है आपने। इंशाअल्लाह शामिल सिलसिला करने की नियत करते हैं। मुनीर अत्तारी अटक से। ठीक है जी। सलमान भाई की कमी महसूस हो रही है, इंशाअल्लाह सलमान भाई आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आकिब अली अत्तारी फ्रॉम मीरपुर खास से, हमें कलाम सुना दे, इज़्न तैबा मुझे सरकार मदीना दे दो। और ये कलाम तो शामिल कर चुके हैं हम, आपने जो मैसेज है हमने कुछ ताख़ीर से पढ़े हैं, कुछ कलाम पढ़ेंगे, बल्कि कुछ मदनी फूल ले लेते हैं आखिरी, और इंशाअल्लाह
پھر کلام کی طرف جائیں گے اور اسی پہ سلسلے کا اختتام بھی کریں گے۔ عمران بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ آخری کیونکہ وہ تن چل رہی ہے ہماری، امیر اہل سنت کی بھی خیر خواہی کی کچھ ترکیب ہے، آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے؟ جی بالکل، میں آخری اختتامی طور پر یہ عرض کروں گا کہ جس کی طرف شیخ طریقت میرے امیر اہل سنت نے بھی توجہ دلائی ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پر کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ٹھیک ہے، روزمرہ کے معاملات میں ایکسرسائز کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر، فیس بک پر، تو امیر اہل سنت نے مختلف ایکسرسائز بھی ہمیں کر کے دکھائی ہیں، تو اس کو اپنائیں گے تو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور پھر دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ امیر اہل سنت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ روزانہ 45 منٹ جو ہے وہ پیدل چلنا ہے، واک کرنی ہے 45 منٹ، جس کا طریقہ بھی آپ نے لکھا ہے کہ پہلے 15 منٹ جو ہے وہ نارمل قدم چلیں، اگلے 15 منٹ جو ہے وہ تیز قدم چلیں، پھر اس سے اگلے 15 منٹ جو ہے وہ نارمل قدم چلیں۔ اس طرح 45 منٹ جو ہے وہ چلنا بھی ہے، اور اگر 45 منٹ ابتداً چلنا دشوار ہے تو 5 منٹ سے ابتدا کر لیں، 10 منٹ سے ابتدا کر لیں، آہستہ آہستہ بڑھاتے رہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ دوسری بات میں آخری طور پر جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی کے طور پر کچھ ٹیسٹ ایسے عطا فرمائے ہیں کہ وہ سب کو کروا لینے چاہیے، جن کے اندر جو ہے وہ لپڈ پروفائل کی ٹیسٹ ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ 5-6 ٹیسٹ آ جایا کرتے ہیں، کولیسٹرول وغیرہ ہے اور اس کے اندر دیگر چیزیں ہیں، اسی طرح یورک ایسڈ ہے، شوگر کا ٹیسٹ ہے۔ تو یہ امیر اہل سنت نے آداب طعام کے اندر ہے یا پھر پیٹ کا کفن مدینہ کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور یہ ٹیسٹ کروا کر لازمی کسی جو ہے وہ اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ اس میں اگر نہ بھی ہوا، کوئی مرض اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو اس کے مرض ہونے سے پہلے اگر آپ علاج کروا لیتے ہیں تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ فائدہ ہی فائدہ ہے، لہٰذا وہ ٹیسٹ بھی کروا لیں اور ایکسرسائز بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ منصور بھائی مختصر الفاظ میں کیا آخری مدنی پھول دے؟ اگر چاہتے ہیں کہ ہم صحت مند رہیں اور صحت مند زندگی گزاریں جی، تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر اپنا ایک جدول بنائیں، ٹھیک ہے، یعنی 24 گھنٹے کے ٹائم ٹو ٹائم ایک جدول بنائیں کہ کس وقت ہم نے سونا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت ناشتہ کیا جائے گا، کس وقت دوپہر کا لنچ کیا جائے گا، کس وقت ڈنر کیا جائے گا، کس وقت نمازیں ادا کی جائیں گی۔ تو یہ سارا 24 گھنٹے کا اپنا ایک باقاعدہ جدول بنائیں اور اپنی زندگی کو اس جدول کے سانچے میں ڈھال لیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے وہ فائدہ نصیب ہوگا۔ اسی طرح کھانا وقت پر کھائیں، یہ بھی بات ہوگی۔ جی، روزانہ ورزش کی جائے، یعنی کچھ نہ کچھ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 45 منٹ جو ہے وہ ورزش کرنی چاہیے۔ اسی طرح روزانہ کچھ نہ کچھ پھل فروٹ وغیرہ بھی کھاتے رہنا چاہیے۔ پھل اور فروٹ دونوں چیزیں کھانی ہیں؟ پھل فروٹ ایک ہی چیز ہے، یہ ایک محاورتاً بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو روزانہ کا جیسے ایک محاورہ چلتا ہے کہ روزانہ کا ایک سیب ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے، اسی طرح جو موسمی پھل ہیں ان کا استعمال کیا جائے، اس سے بھی انشاءاللہ صحت حشاش بشاش رہے گی اور صحت مندانہ اور نیکیوں بری زندگی گزارنے کا موقع انشاءاللہ ملے گا۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ عرفان بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حفظان صحت کے ذرعی اصولوں کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ اگر ہم ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو صحت مند اور صحت بخش زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جسم کو مضبوط رکھتی ہیں۔ نمبر 1 گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، غسل کرنا، اور پھر فرمایا کہ اچھا لباس زیب تن کرنا۔ مزید فرمایا کہ 4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں، بیت اللہ شریف کے سامنے روبرو بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سبزہ دیکھنا، بیٹھنے کی جگہ کو صاف اور ستھرا رکھنا۔ فرمایا کہ یہ چیزیں جسم کو بیمار کرتی ہیں، زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا۔ پھر فرمایا کہ جسم کو کمزور کرتے ہیں یہ چیزیں کہ زیادہ تفکرات میں غور و فکر کرتے رہنا، کثرت سے نہانا، کثرت سے نہار منہ پانی پینا، وہ بھی کثرت سے نہار منہ۔ آگے فرمایا کہ کھٹی چیزیں بکثرت کھانا۔ پھر فرمایا کہ 4 چیزیں بدن کو مسمار کرتی ہیں، فکر میں مبتلا رہنا، غم میں مبتلا رہنا، زیادہ بھوک کا ہونا، بے خوابی۔ 4 چیزیں جسمانی قوت میں اضافہ کے باعث بنتی ہیں، نرم لباس پہننا، اعتدال کے ساتھ غسل کرنا، نرم غذا کھانا، عمدہ خوشبو سونگھنا۔ تو اگر یہ تمام چیزوں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین کے حکم سے ہم صحت مند اور صحت بخش زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خالد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے آخر؟
नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पानी पीने में 3 सांस लिया करते थे। और ये रिवायत बुखारी शरीफ में मौजूद है। मुस्लिम शरीफ ने ये बात इजाफी की कि ये ज्यादती फरमाते हैं कि ज्यादा शेर ये 3 सांसों में पानी पीना ये ज्यादा शेर करने वाला है और सेहत बख्श है। सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक सांस में पानी पीना शैतान का तरीका है और इससे जिगर की बीमारी पैदा होती है। तो इन चीज़ों से बचना है। और एक और चीज़ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अपनी ग़िज़ाओं में ड्राई फ्रूट को भी शामिल कीजिए। सेहत बख्श ज़िंदगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका मुक़द्दर होगी। अल्लाह अल्लाह। मदनी चैनल के हमारे मुबल्लिगीन दावत इस्लामी मदनी फूल दे रहे हैं। आखिर में मैं 2 बड़ी अहम अर्ज़ पेश करना चाहूँगा। एक तो ये कि दीन इस्लाम ने सफाई को बड़ी अहमियत दी है, पाकीज़गी को बड़ी अहमियत दी है, चाहे वो ज़ाहिरी हो चाहे बातिनी हो, दोनों तरह की सफाई को बड़ी अहमियत दी है। और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए, बीमारी से बचने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए, यानी आप यूँ समझ लें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इसका डिपेंड करता है वो सफाई सुथराई के निज़ाम पे करता है। हमारे हाथ साफ़ हों, हमारे पाँव साफ़ हों, हमारा जिस्म साफ़ हो। जिस वक्त खाना खाने बैठ रहे हैं तो हाथ धोए जाएं, सुन्नत है। अभी एक सुन्नत की जो अहमियत और दुनियावी बरकत है वो खालिद भाई ने बयान की है। तो एक तो ये हो, सफाई नज़ाफ़त हो, हमारे घर पर भी हो, हमारे कपड़ों पर भी हो, हमारे ऑफिस में भी हो, हमारे जिस्म में भी हो। एक तो ये हो ज़ाहिरी तौर पर, और दूसरी ये कि सेहतमंद आपको रहना है। जी हाँ, एक बात मैं करने लगा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो किसी और सिलसिले में बाकायदा इसको मौजू बनाकर फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है तो खालिक कायनात ने जो अंदाज़े ज़िंदगी दिया है, जो तरीका दिया है, जो नमूना अमल दिया है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़िंदगी सेहतमंद गुजरेगी। ये मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, ये मेरे सामने मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, या आईपैड या टैबलेट रखा हुआ है। तो जो भी चीज़ें हैं इस तरीके की, इनको बनाने वाले एक तरीक़ाकार बताते हैं। अगर आप उस तरीके के मुताबिक इसे चलाएंगे तो ये लॉन्ग लाइफ चलेंगे, वरना ये जल्दी ही जो है जवाब दे जाएंगे। तो ऐसे ही हम हैं, हमारा जिस्म है, अगर हम अपने रब के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, गुनाह छोड़कर और नेकी इख्तियार करके ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम भी सेहतमंद रहेंगे। कुछ 7 मिनट हैं, फरीद भाई आप चाहें तो सलात व सलाम पढ़ें, और आप चाहें तो एक आध कलाम करके एक दो अशार सलाम के शामिल करें। आप जिसे चाहें आप पे छोड़ा, किश्ती तुम्हीं पे छोड़ी। यहाँ पर 2 किताबों का तारुफ करवाना चाहूंगा। एक तो अदाब तुआम, अगर सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की किताब अदाब तुआम, ये बहुत ही मुफीद और अक्सीर किताब है ये। और इसी तरह पेट का कुफले मदीना, ये 2 किताबें सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए इंसाइक्लोपीडिया हैं। इनका मुताला भी हमारे लिए मुफीद रहेगा इंशाअल्लाह। सलात व सलाम ही पढ़ लेते हैं। ए मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं। तेरे उशाक तेरे दीवाने जाने जाना सलाम कहते हैं। जिनको दुनिया के गम सताते हैं, ठोकरे दर बदर की खाते हैं। जिनको दुनिया के गम सताते हैं, ठोकरे दर बदर की खाते हैं। गम नसीबों के चारा है तुमको, वो परेशान सलाम कहते हैं। जो तेरे इश्क में तड़पते हैं, हाज़िरी के लिए तड़पते
ہے سینے میں اب تو بلوائے مدینے سلام کہتے ہیں آپ عطار کیوں پریشان ہے بد سے بدتر بھی زیر دامن ہے آپ عطار کیوں پریشان ہے عاشقوں پر تو وہ مہربان ہے ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہفتے کا دن ہے، سیٹرڈے ہے، تو انشاءاللہ عز و جل حسب معمول امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے۔ تو باب المدینہ میں رہنے والے جن جن اسلامی بھائیوں سے ممکن ہو تو وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لے آئیں، اور جو باب المدینہ سے دور ہیں وہاں پہ بھی جہاں کہیں اجتماعی طور پہ ترکیب ہوتی ہو وہاں شرکت فرمائیں، ورنہ مدنی چینل پہ یہ مدنی مذاکرہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ باب المدینہ کے وقت مطابق تقریباً 9:15 بجے ہمارے یہاں 9 بجے جماعت ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد تلاوت و نعت سے اس کا آغاز ہوگا، اور وقت مناسب پر امیر اہل سنت بھی تشریف لائیں گے۔ تو آپ مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت فرمائیں، اللہ رب العزت میں شرکت کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت محفل جو کل ہونے جا رہی ہے، محفل مدینہ، اور وہ محفل ہو رہی ہے ان عاشقان رسول کے لیے جو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، حاضری کے لیے، حج کی سعادت پانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ عز و جل عشاء کی نماز کے بعد یہ محفل بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگی، اور اس کی خصوصیت بھی یہ ہوگی کہ انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی امیر اہل سنت کرم فرمائیں گے اور تشریف لائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری